میں کانچ نہیں ہوتا، جی جی، بوٹلز، گلاس، یہ کولڈ ڈرنک کی کانچ، بوتلیں. ہاں کانچ، یہ کانچ پیس کے کھاتا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری ٹیلنٹڈ، دا ویری ڈیشنگ کیسر خان تنولی. اس چیز کا آپ مجھے داد دیں کہ میں ایگزیکٹلی آپ کی اصل جو آپ کا ٹیلنٹ تھا اس کو آتے ساتھ پہچان گیا. پہچان گئے. میں کہا یار ساڑھے کام دا نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ کسی اور تھان لائے، انہوں تھے لے کے جاؤ. بہت سارے ینگسٹر اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے، ظاہری بات ہے کہ بہت سارے بچوں کو یہ ایک ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم اس شعبے سے منسلک ہو جائیں. آپ ڈرپوک نہ ہوں، آپ ڈرتے نہ ہوں، آپ کے اندر کوئی خوف نہ ہو. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں اور یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ صافی بن سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر کچھ ہے، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے، کسی کے اندر جذبہ موجود ہے، تو ان 1000 اور 1,00,000 لوگوں میں بھی اپنے آپ کو نکال دے گا. جی السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں عماد گل اینڈ ویلکم ٹو اندر ایکسائٹنگ ایپیسوڈ آف میرے پاس مائک ہے. اور آپ لوگ جناب اس کو دیکھتے ہیں K2 ٹیلی ویژن کی اسکرینس کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ یوٹیوب کا جو ہمارا چینل ہے پوڈ کاسٹ ورائٹی، اس کے اوپر بہت ہی آپ اس کو پسند کر رہے ہیں. آئی ایم ہمبلڈ، آئی ایم آنرڈ، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کا فیڈ بیک آن انسٹاگرام، آن فیس بک، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہمارے پلیٹ فارمس ہیں ٹک ٹاک پہ بھی اور اسپوٹیفائی پہ بھی آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں. تو آپ سب کے اس امینس قسم کے لو کا بہت بہت شکریہ. تو آج کا جی جو پوڈ کاسٹ ہے بیسیکلی تھوڑا سا ڈفرینٹ اس طرح سے ہونے والا ہے. ساری بات ہے گیسٹ تو ماشاء اللہ ڈفرینٹ ہوتے ہی ہیں، ہر ایک اپنے آپ میں ماشاء اللہ ایک زبردست قسم کی کہانی لے کر آپ کے لیے یہاں پر موجود ہوتا ہے. آج ہم تھوڑا سا بالکل جانرا جو ہے اس کا چینج کر رہے ہیں. بیسیکلی انٹرٹینمنٹ پہ ہم لوگوں نے بڑی ساری باتیں کیں، ہم لوگوں نے ٹیلی ویژن کے حوالے سے کچھ بہت ساری باتیں کیں، ریڈیو کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ گیسٹ کو انوائٹ کیا، تھیٹر کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرتے رہے، سوشل میڈیا کے پروس اینڈ کانس، ایڈوانٹیجز، ٹک ٹاک، ان سب چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی. آج ایک اور بہت ہی خاص قسم کا آپ کہہ لیجیے کہ ایسا ایک ریلیٹیبل قسم کا ٹاپک ہے کہ صبح صبح اٹھتے ہی ہمارے گھروں میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے جی، اخبارات کا مطالعہ. یا پھر ایک ایسی بھی ماشاء اللہ کیٹیگری ہے اب جو کہ ہمارے ینگ آپ کہہ لیجیے جو لوگ ہیں کہ وہ ذرا موبائل کے اوپر ہی اسکرول کرتے ہیں اور موبائل کے اوپر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ہماری چیزیں چل رہی ہیں اور کیا سوشل میڈیا کے اندر ٹرینڈنگ میں ہے، کیا کرنٹ افیئرس کے حوالے سے چل رہا ہے. تو کرنٹ افیئرس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. اور ظاہری بات ہے خیبر نیٹ ورک کے چونکہ ہم اسٹارس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرنٹ افیئرس کی بات ہو، خبروں کی بات ہو، خبر نامے کی بات ہو، حالات حاضرہ پہ ڈسکشن کریں تو ان پرسنالٹی کو ہم مس کر جائیں یا ان کو ہم نامدو کریں. سو میرے ساتھ آج جو پرسنالٹی موجود ہیں، ہی از ماشاء اللہ ویری مچ ویل اویئرڈ. ارد گرد کے حالات سے ان کو بخوبی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. اینڈ ناٹ جسٹ دا وہ کہتے ہیں نا کہ خبروں کے حوالے سے ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، ان کو کافی سارے اندرونی معاملات میں، اندرونی جو ایک آپ کہہ لیجیے نا کوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ان کو آئیڈیا ہوتا ہے. کچھ زبردست قسم کی لوگوں نے چڑیاں پالی ہوئی ہیں، انہوں نے طوطے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے مطلب میں بتا نہیں سکتا کہ کیسے ماشاء اللہ وہ چاہے آپ کہہ لیجیے کہ کسی کے پرسنل آپ کہہ لیجیے اس میں جا کے ان کو فیور کرنی پڑے، یا پھر آپ کہہ لیجیے کہ ویسے ہی کچھ حالات اور ویسے ہی کچھ واقعات جن کے اوپر وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی کی ہیلپ کی بات آتی ہے تو وہ وہاں پر ہمیشہ پائے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. اب میں وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز کے ساتھ اگر ویل لگا دوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا. ہی از ویل ڈریسڈ، ہی از ویل مینرڈ، ہی از ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، ویل نالجبل بھی ہیں، اور ماشاء اللہ بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈیل کر رہے ہیں یہاں پر. اسپیشلی اگر ہم K2 کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اور اس طرح آپ کہہ لیجیے جس طرح سے اس کو اسٹیبلش کیا ہے انہوں نے گزشتہ کچھ عرصے میں کہ اب K2 ٹیلی ویژن کو لوگ کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی ایک پرومیننٹ چینل یا آپ کہہ لیجیے کہ اس حوالے سے جانتے ہیں، تو وہ انہی کی بدولت ہے. باقی جو ہے تعریفیں وہ میری بھی کچھ کریں گے. میں چاہتا ہوں کہ وہ دل کی باتیں کرے کیونکہ اس پوڈ کاسٹ میں ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگ ذرا دل کھول کے سی بہ جانے ہیں. سو میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری ٹیلنٹڈ، دا ویری ڈیشنگ کیسر خان تنولی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مادو کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، ٹھیک آپ ہے سنائیں. الحمد للہ یار، بہت اچھا لگ رہا ہے آج تو، تھینک یو سر، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. ہمیشہ کی طرح. ریڈ آپ کا مطلب میں نے آپ کو کبھی سر ریڈ میں دیکھا نہیں ہے. آج اسپیشلی آپ نے کہا میں اسپیشلی آپ کے لیے میں پہن کے میرے پاس مائک میں آپ نے کہا میں میرے پاس ریڈ کلر سویٹر ہے بالکل ہے، اور وہ میں پہن کے آؤں گا. آپ کی پسند کو سمجھتا ہوں، سر تھینک یو. اس لیے میں آج خاص طور پہ آپ کے لیے پہن میں نے اسی لیے کہا نا، میں نے کہا یہ کیسر صاحب ہر کسی کی پسند سے کے واقف. واقف ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مطلب کون سا جو میرا
دوست کہیں گے, بھائی کہیں گے, کیا کہیں گے ہم, اس رشتے کو کیا چلیں نام یہ دیں؟ بعد میں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. یہ سارے اب رشتے 5 سال ہو گئے یہ ابھی تک سارے نہیں رشتے decide اس میں ہوا. سموتے ہیں, جس کا آپ جن کا آپ نے ذکر کیا نا, بھائی بھی ہے, دوست بھی ہے, کچھ اور بھی ہے, ہیں مطلب بھائی سے بڑھ کر جی جی جی, بھائی سے بڑھ کر. بہت ساری جو ہے نا خوبیاں آپ کے اندر, جن کو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. نہیں, میں نے تو کتنے سارے, مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے میرا خیال ہے آپ سے شیئر ہوتی آئی ہیں شروع سے, کہیں نہ کہیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوتا ہوں بہت ساری چیزیں. اینڈ بہت ساری جگہوں پہ میں نے یہ مینشن بھی کیا کہ جو میرا سب سے پہلا انٹریکشن تھا یہاں پہ نیوی ٹی چینلز K2 TV میں کسی بھی بندے سے, تو وہ یہ تھے جناب. سب سے پہلے اگر کسی سے میری ملاقات ہوئی تھی تو وہ جناب کیسر خان تنوری صاحب تھے, اور میں نے آتے ہی آپ کو مشکل میں ڈال دیا. انہوں نے آتے ہی مجھے کہا کہ تو ساڑھے کام دا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کا تو جو چہرہ ہے وہ خبر میں چلتے تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے سر, تو پھر کیا کریں, پھر آپ گھر جائیں. بٹ خیر ایسے نہیں کہا. بہت ہی انہوں نے وہ بات ہے نا کہ ایک چیز کلیئر کی میرے مائنڈ میں. اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ جب بھی آپ بچے یا ینگسٹر یا جو بھی لوگ ہیں, دیکھیں اس چیز کا آپ مجھے داد دیں کہ میں Exactly. آپ کی اصل جو آپ کا ٹیلنٹ تھا اس کو آتے ساتھ پہچان گیا. پہچان گئے. میں کہا یار ساڑھے کام دا نہیں ہے, انہوں کسی اور جگہ کسی اور تھان لائے, انہوں اتھے لے کے جاؤ. سو جب وہ میں بات کروں نا جی کہ ہم جب جیسے ہی آپ لوگ گریجویشن کرتے ہیں یا پڑھائی ختم کی, اسپیشلی میڈیا اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, تو ان کو یہ شوق ہوتا ہے بس کسی طرح سے اسکرین پر آنا ہے. اینڈ اسکرین پر آنے کے لیے سب سے آسان ان کو طریقہ کار یہ لگتا ہے کہ جی شاید ہم جا کے نیوز پڑھ لیں گے یا خبروں کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق ہو جائے گا تو بس جی ہم تو ان ہو گئے. اور کرنٹ افیئرس میں تو بڑا آسان ہے. لیکن جب انہوں نے مجھے پہلے دن پوچھ لیا نا کہ پاکستان میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں, تو میں تو پھنس گیا. کتنی آپ نے بتایا تھا مجھے, اب تو بہت ساری اور بھی اور بھی آ گئی. میں نے بڑے فخر سے بڑی بڑی چاول ماری. میں نے کہا سر 6-7 ہوں گی. انہوں نے پھر ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا, پھر انہوں نے کہا نہیں یہ تو بڑا مناسب تھا جو آپ تھا 6-7, تو آپ نے بڑا اچھا مناسب. اس کے علاوہ میں نے آپ سے بہت سارے سوالات اور پوچھے تھے کہ سی ایم کون ہے اس وقت, پرائم منسٹر کون ہے, تو مجھے اندازہ ہو گیا. میں کہا نہیں, میں نے بھی آپ کو عالیہ بھٹ والے جواب دیے تھے. ہاں, لیکن میں آپ سے متاثر ہوا اس وقت بھی. سر وہ میں آپ کے ٹیلنٹ کو جان گیا تھا کہ مطلب کہ یہ کچھ بہت اوپر کی چیز ہے. ہاں اچھا سر, تھینک یو. تو یہ تعریف کر رہے ہیں نا آپ, بالکل. اوپر اور کی اس اوپر کی چیز نے اپنے آپ کو پروف کیا یہاں پر نا خیبر نیٹ ورک میں. تو یہ کریڈٹ آپ مجھے دیں. نہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے جی کہ کیونکہ اچھا میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتاؤں. میں بڑا دل برداشتہ ہو کے نا, مطلب میں نے کہا یار اتنا نائسلی ایک بندے نے کہا جی آپ ہمارے کام کے نہیں, میں گھر چلا گیا. ملک شیک بھی پلایا تھا. ملک شیک بھی پلایا تھا. شکر ہے آپ نے چودھری شیک نہیں پلا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم لوگ مطلب آبویسلی ڈیمانڈ ہوتی ہے, وہ میری انٹرنشپ بیسیکلی میں انٹرنشپ کے لیے آیا تھا. تو پھر میں نے دوبارہ ایک سویٹلی آپ کو کال کی تھی, آپ کو شاید یاد ہو, کہ سر جی مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں نے کچھ نہیں کرنا, 2 مہینے کی انٹرنشپ کروا دیں بس, کیونکہ میں اس اپرچونیٹی کو مس نہیں کرنا چاہتا. کہ میں یہ بڑا آسان ہے, آج کل کے بچے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ سرٹیفکیٹس بنوا لیتے ہیں لنکس کے تھرو, کام نہیں کرنا چاہتے. لیکن میں چاہتا تھا کہ میں ایکسپلور کروں اس ورلڈ کو. تو تھینکس ٹو ہم. اور اس کے بعد آبویسلی یہاں کی مینجمنٹ کے انہوں نے ماشاء اللہ اس ٹیلنٹ کو بھی نکھارا, اور بڑی ساری اپرچونیٹیز ملیں, جس میں سے ایک یہ سب سے اچھی اپرچونیٹی بھی میں اس ٹائم اویل کر رہا ہوں. سو کیسے صاحب میری تو باتیں ہوں گی, آپ سر سنائیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑا سا آج آپ کے حوالے سے بات کریں, آپ کی لائف کے حوالے سے بات کریں. میں تو بہت شیطان تھا یار, ہیں میں تو بہت شرارتی تھا. مجھ سے اگر میری باتیں سنو گے تو پھر تو یہاں پہ بیٹھنا مشکل ہو جائے گا. نہیں تھا کیوں کہہ رہے ہیں آپ, نہیں تو ابھی بھی پیارے پیارے سے شیطانیاں چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں. اب میں چٹکلیاں کرتا نہیں اٹس گڈ نا. دیکھیں اب کرنٹ افیئرس کے سے منسلک ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ بندہ ایسے کر کے بیٹھ جائے. جتنا ماشاء اللہ یہ اپنی ٹیم, ہاں لیکن ایسی جگہوں پر ایگزیکٹلی. لیکن ہاں ایک بات ہے, ماحول, لوگ کئی دفعہ ایک اپنے آپ کو نا ایک وہ ہوا سا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. سو وہ ماشاء اللہ آپ کے اندر ایک چیز نہیں ہے کہ آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنی ٹیم کو مینیج بھی کیا ہوا ہے, اور ایک ہر طرح سے آپ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ان اے ویری لائٹر نوٹ یا لائٹر موڈ, کہ معاملات جو ہے طریقے سے سلجھائے جائیں تو وہ زیادہ آسان ہے. لیکن اب میں بیسیکلی جو تھوڑا بہت میں آپ کو جانتا ہوں, بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں کی ویسے ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی ماشاء اللہ اسکرین پہ بھی آپ ان کو دیکھ رہے ہیں, اینکرنگ بھی آپ ان کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, نیوز اینکرنگ بھی آپ نے کی, لیکن پھر ایک پورے NCA کے ڈپارٹمنٹ کو ہینڈل کرنا, ڈیل کرنا, کہنے میں لگتا ہے کہ بہت آسان چیز ہے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ اگر ایک لفظ کی بھی
رد و بدل کر دیں تو اس کی پھر اس میں اس غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، یا کہیں نہ کہیں آپ اس مطلب کو کہیں پھر نہ کور کہیں سے کرنے میں آپ لگے کو رہتے جو ہیں، ہے نا اس کا پھر خمیازہ بھگتنا خمیازہ پڑتا ہے. بھگتنا پڑتا ہے. سو یہ چیز مینیج کرنی از اے ویری ٹف جاب. ہم لوگ انٹرٹینمنٹ میں تو اس کو کور کر نہیں، ہر جاتے جگہ ہیں. پہ کام کی اپنی ویلیوز ہیں، ہر کام کی اپنی اہمیت ہے. اور چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے شوز ہیں، ہمیں پتہ ہے نا، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے عرصے سے کہ کیسے کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں، کیسے اینکرس سے بات چیت ہوتی ہے، کیسے گیسٹ کو کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے، کیسے کانٹینٹ ڈیزائن کیا جاتا ہے. ہر کام اپنی جگہ پر ایک اہمیت اور اس کی اپنی جگہ ہے. لیکن میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، میں سچی باتیں کروں گا، جو باتیں بالکل کروں گا بالکل بالکل سیدھی کروں گا، اور یہ باتیں بالکل ایسی ہی ہوں. سر ایسے ویسے تو تھانوں بلایا ہے میں. تو میں جب چھوٹا تھا نا، جی جی میں بہت شیطان شرارتی بچہ تھا. تو اسکول میں بھی، اور اسکول سے واپسی پہ میرا کچھ پلانز ہوتے تھے، کچھ گولز ہوتے تھے جو میں نے سیٹ کیے ہوتے تھے کہ آج میں نے شام کے وقت میں یہ کام کرنا ہے، سپارہ پڑھنے جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، سپارہ پڑھ کے آ کے کیا کرنا ہے. تو میں بڑا اچھا کریکٹر تھا بچپن سے. ایک چیز میرے اندر یہ تھی کہ میں ہمیشہ جو ہے، یہ شاید میری بدقسمتی بھی ہو یا خوش قسمتی بھی ہو، اس کے مجھے نقصانات بھی ہیں اور اس کے مجھے فائدے بھی ہوئے کہ میں ہمیشہ کمانڈنگ پوزیشن میں تھا. میں نے ہمیشہ لیڈ کیا، چاہے چھوٹا سا تھا. ماشاء اللہ ہم لوگ 5 بھائی ہیں، میرا چوتھا نمبر ہے. تو اگر کسی سے لڑائی ہو جاتی نا، میں کہا ٹھہر میں بلاتا ہوں باقیوں کو، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیشہ سے مطلب دوسرے کو دبا دیا، اس سے لڑائی جھگڑا ہوا تو مار کے لیے میں ہمیشہ تیار ہوتا تھا کہ یار پڑے گی لیکن اس کو 2 لگانی ضرور ہے. مطلب اس حد تک میں تیار ہوتا کہ کوئی بات نہیں، اگر 2-4 مجھے لگ بھی گئی لیکن ایک آدھ میں اس کو بھڑکا جاؤں گا. تو بچپن سے میں جب کرکٹ کھیلنے جاتا، کپتان تھا بچپن سے. اپنے لڑکوں کو اکٹھا کرنا، پھر ان کو گراؤنڈ کے اندر کیسے لڑانا ہے یا کیسے کھیلنا ہے، اس میچ کو ہم نے کیسے جیتنا ہے. وہ میچ ہمارے لیے مطلب کہ ورلڈ کپ کا میچ ہوتا تھا. چاہے وہ دن میں 4 میچ کھیلتے لیکن ہر میچ کی پوزیشن ایسی ہوتی تھی. بیسیکلی موٹیویشن دینی نا، پوری موٹیویشن ٹیم کو مطلب کہ موٹیویٹ رکھنا. اور پھر وہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا. پھر میں اسکول کے اندر اپنی ٹیم کا کیپٹن تھا، پھر میں کالج کے اندر اپنی ٹیم کا کیپٹن تھا. میں نے اسلام آباد کے اندر اپنی کرکٹ ٹیم جو ہماری تھی اس کو میں نے چیمپئن بنوایا. پھر مطلب کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں تھی مطلب اس وقت تک جب تک اسکول کالج میں تھے. لیکن جب معاملات پڑھائی کے ذرا سیریس ہو گئے نا، کہ اب یا پڑھائی ہوگی یا یہ کام ہوگا، کیونکہ اس کام کے ساتھ پڑھائی نہیں ہو سکتی. بالکل تو گھر سے بالکل بھی سپورٹ کسی قسم کی نہیں تھی. مطلب میں چھپ چھپا کے میچ کھیلنے جاتا تھا، اپنی کٹ اٹھاتا تھا. پھر میں نے پروفیشنل کرکٹ شروع کر دی، میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا. لیکن اس میں ایسا یہ نہیں تھا کہ اس کے اوپر اس کی پٹائی کرنی ہے یا اس کو سختی سے منع کر دیں، بند کر دیں کہ یار تو نے جانا نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر سننی پڑتی تھی. مطلب کہ اس کے اوپر باتیں ہوتی تھی کہ یار یہ ویسٹ کر رہا ہے اپنا ٹائم، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. لیکن پھر میں اپنے آپ کو پروو کیا ادھر بھی. میں انڈر 19 کے لیے سلیکشن ہوگی میری. لیکن پھر سمجھ آئی کہ یار صرف آپ کا ٹیلنٹ اور آپ کی جو آپ کی قابلیت ہے وہ یہاں پر نہیں چاہیے. کسی نہ کسی جگہ سے مجھے اس وقت پرچی کا مطلب پتہ نہیں تھا. مجھے گراؤنڈ سے سننے کو ملتا ہے یار تیری کوئی پرچی ہے، تیرا کوئی معاملہ ہے. میں کہا پرچی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یار یہ پرچی سفارش کو کہتے ہیں، آپ کی سفارش ہوگی تو تب. تو سفارش کا جہاں تک تعلق تھا، میرے والد صاحب پولیس فورس سے تھے لیکن ہم ان سے کبھی ایسی کوئی بات کر نہیں سکتے، نہ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا. ہم نے ان کے رینک کو، ان کے پوزیشن کو مطلب بڑا انجوائے کیا ہے. انجوائے کرنے سے مراد کہ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تھے. جس پوزیشن میں ہم لوگ آج سے 30-35 سال پہلے تھے، آج بھی اسی پوزیشن میں ہیں. ہماری طور طریقے، ہماری روایات، ہمارے معاملات یا ہمارے مالی حالات بہتر جیسے تھے ویسے کے ویسے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا کسی چیز کا. لیکن ہم نے بڑی اچھی لائف، مطلب ایک جس طرح سے آپ ایک پروٹوکول میں جاتے ہو، ایک آتے ہو. آپ کو اس ٹائم کیونکہ پولیس اسلام آباد میں شاید اتنی زیادہ تھی نہیں، افسران اتنے زیادہ تھے نہیں. تو اگر کوئی لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا نا تو ایک دم سے کوئی پولیس آ جاتی. میں نے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کرکٹ والا معاملہ یہاں سے، کیونکہ وہ جب میری سلیکشن انڈر 19 کے لیے ہوئی تو پھر میں 20 میں میرا نام تھا، 16 کی اسکواڈ نے جانا تھا ورلڈ کپ کھیلنے کے. اوکے. تو میری پرفارمنس اس سے پہلے آؤٹ اسٹینڈنگ تھی. وہاں پہ سلیکٹرز موجود تھے گراؤنڈ کے اندر، سب نے کہا جی کہ یہ تو فائنل ہے، یہ تو فائنل ہے. ایک نام گزرا، میں کہا دوسرا میرا ہوگا، دوسرا گزرا میں کہا تیسرا میرا ہوگا، تیسرا گزرا میں کہا چوتھا میرا ہوگا. کرتے کراتے 16 نام گزر گئے اور میرا نام نہیں آیا. تو پھر مجھے کہا یار کسی نے کہا تیری پرچی نہیں تھی اس لیے تیرا نام نہیں آیا، مطلب فائنل 16 میں آپ نہیں شامل ہو سکے. یہ کس سال کی بات ہے؟ 2004 شاید. تو پھر میں مایوس ہوا. پھر میں نے کہا یار میں ویسے ہی اپنے اوپر اپنے تئیں محنت کر رہا تھا. گھر سے تو ویسے ہی گھر والے پہلے کہتے ہیں کہ یار اس میں کوئی فیوچر نہیں ہے، اس میں کوئی اس کا معاملہ نہیں. پھر مجھے گھر سے، میں کلب کرکٹ چھوڑ دی، مجھے گھر سے ریجن
کھلانے کے لیے ایک شخصیت ہیں جو آج بھی کرکٹ کے اوپر براجمان ہیں، اسلام آباد کی کرکٹ کے اوپر آج بھی، مطلب اتنے عرصے سے وہی اس کیپٹل کی کرکٹ کو چلاتے ہیں، اور بڑے بڑے کھلاڑی انہوں نے بنائے بھی، اور بڑے بڑے کھلاڑیوں کو انہوں نے کیریئر تباہ بھی کیا. تو انہوں نے فون کیا جی یار آپ آ جاؤ ریجن کھیلنے کے لیے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کا انڈر 19 کا آخری سال ہے. میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ کے پاس 4-5 سال پڑے ہوئے ہیں تو آپ اگلے سال اگلے اس کے لیے آ جاؤ گے. میں کہا نہیں، آپ کے پاس ریکارڈ تھا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا آخری سال ہے، اور میں میرٹ پہ تھا. میری سلیکشن مجھے آپ نے ڈراپ کر دی. پھر میری جگہ ایک اور پلیئر سلیکٹ ہوا تھا جس نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہت اچھا پرفارم کیا اور ابھی تک کر رہا ہے. کون ہے؟ میں نام نہیں لوں گا اس کا، لیکن چلو اگر کہتے ہو لے لو. نہیں عماد پلیز وسیم. پلیز. عماد وسیم سلو لیفٹ آرم بالر، میں فاسٹ بالر آل راؤنڈر تھا. میری جگہ ایک سلو لیفٹ آرم بالر کو انہوں نے سلیکٹ کر لیا جس نے پھر جا کے بڑا اچھا پرفارم کیا، لیکن وہ میرا اور اس کا کوئی جوڑ بنتا نہیں تھا. ضرورت ایک فاسٹ بالر کی تھی اور ایک سلو لیفٹ آرم بالر لیا انہوں نے. بہرحال اس سے پھر بڑا شاندار اپنا کیریئر بنایا، وہ محنتی تھا. تو پھر اس طرح کرکٹ سے دل بھرتا گیا، کیونکہ سپورٹ میں نے پہلے کہا آپ کو نہیں تھی، اور اسٹوڈنٹ میں کوئی بریلینٹ تھا نہیں، یا کوئی ایسے معاملات تھے نہیں. مطلب نالائق میں کبھی بھی نہیں تھا، نالائق میں کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میری توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتی، کیونکہ میں اسپورٹس اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر زیادہ شامل ہوتا ایکسٹرا تھا. کریکولر میں ہاں، اسکول میں، کالج میں مجھے ٹیچرس کو ان کو پتہ ہوتا کہ یار یہ ہمارے پاس ایک ٹیلنٹڈ آدمی ہے. پھر میں سوئمنگ کے اندر بھی، میں سوئمنگ اسلام آباد کے اندر بھی، بٹر فلائی کے اندر اسلام آباد کا چیمپئن رہا کالج میں. تو اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ ان ہوتا تھا، میری اپنی ایک جگہ ہوتی تھی. پھر کرکٹ سے آہستہ آہستہ میں دور ہو گیا، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ میرے ساتھ وہ ناانصافی ہوئی. بالکل میری ایسے ہی. میرٹ پہ سلیکشن ہو سکتی تھی، وہ نہیں ہوئی. پھر میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی، میں اسٹوڈنٹ لیڈر بھی تھا. ہم نے ہزارہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی. پھر کیونکہ ہمارا جو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، ہمارے سارے گھر والے خاندان والے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا معاملات ہیں. تو میں نے پھر پی ایس ایف کا بھی حصہ رہا، لیکن وہ معاملات ایسے تھے نا کہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کرنا یا ان تنظیموں کے ساتھ رہنا، اس میں ہر وقت کا خطرہ ہوتا تھا، ڈر ہوتا تھا والدین کو. یہ اور روزانہ کی بنیادوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، روزانہ کی بنیادوں پر. آج فلانے کالج کے سامنے لڑائی ہوگی، آج فلانی جگہ پہ لڑائی ہوگی، آج ایسا ہو گیا. اور ہمارے والد صاحب اس معاملے کے اندر حالانکہ ہمیں ان کا ایڈوانٹیج، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تھا، کہ کوئی پولیس جب آتی نا وہ پوچھتے فلانے کے بیٹا تم نکل جاؤ باقی کو دیکھتے ہیں، مطلب یہ فیور مل جاتی تھی. لیکن والد صاحب کی طرف سے بہت واضح پیغام تھا. وہ یہ تھا کہ جس دن جس جگہ پر تم پکڑے گئے یا کوئی ایسی بری چیز آ گئی، مطلب لڑائی جھگڑے کے معاملے میں کوئی بری چیز آ گئی، پولیس نے تمہیں اریسٹ کیا، تو میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا. مطلب اگر پیچھے دیکھو گے تو تم اگر یہ سوچو کہ تمہارے والد تمہارے پیچھے کھڑا ہوگا. یہ سب کے لیے تھا، میرے لیے نہیں، یہ سب کے لیے تھا. لیکن میری اسٹوڈنٹ پالیٹکس اور اسٹوڈنٹ لیڈری جو تھی نا وہ کچھ زیادہ تھی. تو اس کا پھر انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں آؤں گا، اور ایسے ہی ہوا. پھر مجھے انہوں نے پورا ایک لیکچر دیا، بٹھایا، سمجھایا. انہوں نے کہا یار یہ معاملات ایسے ہی ہیں، اور اپنی لائف کے لیے خود سب کچھ کرنا ہے. جن کے لیے تم لڑتے ہو یا جن کے لیے تم جاتے ہو یا جو معاملات ہوتے ہیں یہ تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. میں ابھی اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں. میری وجہ سے لوگ تمہیں بغیر پوچھے چھوڑ بھی دیتے ہیں، بغیر مجھے اطلاع کی چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اس چیز سے دوری زیادہ بہتر ہے. نہیں، دیٹ واز ویری تھاٹ فل آف ہیم. کہ دیکھیں وہی بات ہے کہ اب بہت سارے پیرنٹس یا جو کہ آپ کہہ لیجیے ایسے لوگ جو بڑے عہدوں پہ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کہتے ہیں نا کہ وہ اپنے پروں کے نیچے بچوں کو سنبھال کے رکھ لینا، تاکہ اور اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود سے لائف میں وہ فائٹ کرنے کی پھر ان کی اہلیت نہیں آتی. وہ میرے والد صاحب شاید اتنے بڑے عہدے پہ نہیں تھے، وہ انسپیکٹر تھے، پھر اس کے بعد ڈی ایس پی ہو گئے. لیکن پولیس کا انسپیکٹر جو ہے یا پولیس کا جو سچو ہے وہ کسی بڑے سیکٹری سے زیادہ طاقتور ہے، وہ کسی بڑے جرنیل سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ موقع کا وہ افسر ہے اور وہ اس کے ایریے میں اس کی مرضی کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی. تو اس وقت پورے اسلام آباد میں جس ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں 3 انسپیکٹرز ہوتے تھے. آج کے دور میں فیڈرل کیپٹل کے اندر 350 انسپیکٹرز ہیں، 3 اسٹار جس کو ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو تھیں نا، اس نے ہمیں پھر بتایا کہ نہیں، جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے. میرے بھائی بڑے جو ہیں پولیس میں اس وقت سارے جو ہے نا وہ کوئی ڈائریکٹ افسر نہیں بھرتی ہوئے، لیکن وہ آج افسر ہیں. انہوں نے محنت کی اپنے بل بوتے پر، انہوں نے اپنی اسٹرگل کی، ساتھ پڑھائیاں بھی کی، ساتھ نوکریاں بھی کی. تو شکر ہے کہ میرے تک اور میرے نیچے والے تک یہ معاملہ نہیں آ سکا. تینوں نے یہ کام کیا، تینوں اس وقت افسر ہیں، لیکن انہوں نے وہ ڈائریکٹ افسر بھرتی نہیں ہوئے. انہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری کی، نوکری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے معاملات چلائے. تو الحمدللہ آج ان کی ایک اپنی جگہ ہے، اپنا مقام ہے، اپنے معاملات ہیں.
تو یہ صرف اور صرف وہ والد صاحب کی تربیت انسٹرکشن تھی، instructions تھیں، تربیت تھی، بالکل۔ ڈائریکشن تھی، انہوں نے بتا دی کہ اپنے بلبوتے پر جو کرنا ہے، میرے سارے اگر رہو گے تو زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، میں اپنی سروس بالکل پوری کروں گا اور ایمانداری کے ساتھ کروں گا اور اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہی چیز بیسیکلی میں کہ دیکھیں بہت دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں عموماً انفارچونیٹلی کچھ جگہوں پہ یہ ٹرینڈ زیادہ ہے کہ مطلب اگر آپ کسی پوزیشن میں ہیں، آپ سم ہاؤ ہر طرح سے اپنے بچوں کو پیمپرڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں اس طرح سے مطلب ہے کہ وہ ایک آزادی نہیں دینا چاہ رہے ہوتے کہ نہیں جی وہاں جائے گا تو خدا نہ خاصہ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو۔ اس چکر میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے پوری لائف تو آپ نہیں ہیں ان کے ساتھ، جب ان کے اوپر بہت ساری وہ ایک آپ کہہ لیجیے کہ زندگی کے ہرڈلز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، وہ پینک کر جاتے ہیں، وہ ان چیزوں کو شاید سنبھال نہیں سکتے۔ لیکن دیٹ واز ویری تھاٹ فل آف، مطلب آپ کے والد صاحب کی ایک بہت اچھی سوچ تھی کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے بچپن سے ہی یا آپ کی ٹین ایج میں ہی یہ چیز آپ لوگوں میں ایک بلٹ ان کر دی کہ خود بھی آپ اتنے ماشاء اللہ طاقتور ہوں کہ اپنے مسائل کا مقابلہ کر سکیں۔ میرے بڑے بھائی جو پولیس میں ہیں وہ جرنلسٹ تھے، وہ کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا تو تھا نہیں، وہ پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کرتے تھے۔ پھر اس سے جو ابھی چھوٹے ہیں وہ بھی ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں، وہ بھی جرنلسٹ تھے، انہوں نے بھی ایک ٹائم تک پرنٹ میڈیا کے ساتھ کام کیا، بڑے اچھی پوزیشن پہ کام کیا۔ تو جو میرے سے بڑا ہے، جو نمبر 3 پہ ہے، وہ بینکر ہے اور وہ بھی ماشاء اللہ اس وقت بڑی اچھی پوزیشن پر ہے۔ تو اب کیونکہ جس طرح سے وقت گزرا تو میری ایج میں یا جب میں نے گریجویشن کی تو الیکٹرانک میڈیا آ چکا تھا، الیکٹرانک میڈیا پاکستان کے اندر نیا نیا پنپ رہا تھا، نئے نئے چینلز آ رہے تھے۔ تو کیونکہ اب میں کرکٹ والی جگہ سے یا کرکٹ کے وہ جو شوق تھا، وہ جو معاملات تھے، اس سے تھوڑا سا ہٹ چکا تھا۔ اب میرے بھائی نے گریجویشن کے بعد مجھے کہا یار تم نے انٹرنشپ کرنی ہے۔ میں نے کہا کس چیز کی انٹرنشپ کرنی ہے؟ اب تو میں مادو یہ سناتا ہوں، یہ جو جرنی ہے، یہ جو جرنلزم کی جرنی ہے، یہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ میں کس چیز کی انٹرنشپ کرنی؟ کہتے نہیں یار وہ میرے ایک جگہ پر ایک دوست ہیں، تو وہ ایک اچھے نیوز چینل کے اندر، بڑے نیوز چینل کے اندر کام کرتے ہیں، بڑی اچھی پوزیشن پر ہیں، تو آپ ان کے پاس جاؤ ادھر نیوز چینل میں۔ میں کہا یار میرا کیا دلچسپی ہے، میرا کیا انٹرسٹ؟ کہتے نہیں میڈیا کا فیوچر ہے۔ یہ میرے بڑے بھائی نے مجھے اس وقت بتایا جس وقت میں میڈیا کو سمجھتا نہیں تھا یا مجھے میڈیا کے معاملات کا اندازہ نہیں تھا۔ صحیح۔ تو برل ان کے فورس کرنے پر مجھے انہوں نے 100 روپیہ کرایہ بھی نکال کے دیا اپنی جیب سے کہ یہ تم پیسے پکڑو اور تم اس جگہ پر جاؤ، F6 کی جگہ پر نا آفس تھا اس نیوز چینل کا۔ میں چلا گیا، جب میں وہاں پر گیا تو کیونکہ میں بڑا سمارٹ بچہ تھا، مطلب سمارٹ سے مراد کہ خوبصورت بھی تھا، بات چیت بھی کر لیتا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا یار آپ کو ہم آپ کی انٹرنشپ اپروو کرتے ہیں اور آپ واحد آدمی ہوں، یہ شاید میرے بھائی کا اثر بھی ہوگا، ان کا تعلق کا وجہ سے بھی ہوگا، یا شاید مجھے انہوں نے ویسے بھی میری گفتگو سے بھانپ لیا ہو کہ یار ہمارے کام آ سکتا ہے۔ انہوں نے مجھے میری انٹرنشپ پیڈ کر دی۔ اوکے۔ میں 3 مہینے وہاں پر انٹرنشپ کی۔ جب میں اس سیٹ اپ میں یا اس سسٹم میں گھسا نا، میں کہا یار یہ تو دنیا ہی الگ ہے، ہاں، مطلب یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ مجھے کام کرنا تھا، یا یہ وہ جگہ جہاں پہ میں بہتر کام کر سکتا ہوں۔ تو وہ بس آپ یہ سمجھ لو کہ ایکسیڈنٹلی میں ادھر آیا، پھر میں اپنے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، کیونکہ میری فیملی، میرے رشتہ دار، میرے باقی لوگ، ہم لوگ زیادہ تر فورسز میں ہیں، مطلب سرکاری جاب کے اندر بھی اگر ہیں تو وہ پولیس میں ہیں، آرمی میں ہیں، یا باقی جو فورسز ہیں ان کے اندر ہیں۔ تو میں بھی باقی کیونکہ بھائیوں نے جرنلزم چھوڑ کر سرکاری نوکری اختیار کی، تیسرا اس طرف نہیں آیا، چوتھا میں بھی اسی چکر میں تھا کہ اب بھائی کا ارادہ مشکل تو اس فیلڈ میں رکھنے کا نہیں تھا۔ اس نے کہا جی وقت ضائع نہ ہو، یہ باقی جب تک ایڈمیشن نہیں لیتا تب تک میں اس کو 2-3 مہینے یہاں پر ٹھیک ہو گیا، بالکل، اس کا جو کچھ نہ کچھ یہ سیکھے گا۔ لیکن جب میں 2-3 مہینے وہاں پر گزار دیے تو پھر میں نے کہا یار نہیں میری جگہ یہ ہے، میں ادھر بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہوں، ادھر بہت بہتر کام کر سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے جس طرح پہلے کہا کہ میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر چیزیں آسان ہوتی گئی اور پھر میں نے بہت کم وقت میں بہت کچھ دیکھا، بہت کم وقت میں، بہت چھوٹے سے ٹائم میں مجھے بہت کچھ دیکھنے کے مواقع ملے۔ میں باہر بھی گیا، میں ادھر بھی اور پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور یہ سارے معاملات، تو پھر میں نے کہا یار اب چیزیں آسان ہو گئیں۔ تو یہ کتنا عرصہ آپ ایسوسیٹڈ رہے ان چینل کے ساتھ؟ اس کے ساتھ میں زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکا، کیونکہ میری 3 مہینے کی انٹرنشپ تھی، پھر 3 مہینے سے پہلے مجھے انہوں نے جاب آفر کر دی، میری جاب ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ پھر میں کیونکہ باہر چلا گیا ان کے سیٹ اپ میں، تو وہاں پہ میرا اپینڈکس آپریٹ ہو گیا۔ اوہ، تو اب کیونکہ وہ ان کا آفس یو اے میں تھا، تو یو اے میں وہاں پر جو مجھے سیلری وہ دیتے تھے وہ میں تو مطلب کہ یہاں سے بڑے مطلب
عیاشی والی زندگی گزار رہا تھا نا. عیاشی سے مراد کہ گھر میں مجھے سب کچھ ملتا تھا, مجھے تو باہر پیسے سیونگ کا یا پیسے بچانے کا کوئی طریقہ کار نہیں پتا تھا. میں تو لانڈری بھی میری باہر سے تھی, میرا کھانا پینا بھی باہر سے تھا, رہائش میں نے ایک ایسی جگہ پہ رکھی ہوئی تھی جہاں پہ اس وقت کرایہ بہت زیادہ تھا, آج لوگ تصور نہیں کر سکتے. تو وہ پیسے میں وہیں پہ خرچ کر دیتا. لیکن جب اپینڈکس آپریٹ ہو گیا تو میں نے کہا یار اب میں اس حالت میں کیوں, میں کیسے یہاں پہ سروائیو کروں گا. میں نے فلائٹ پکڑی, میں پاکستان آ گیا. اوکے. تو ان کو کہا جی میں میڈیکل پہ تھا, ویسے مجھے میڈیکل دیا ہوا تھا, لیکن وہ میڈیکل کے بعد میں نے آفس جوائن کرنا تھا. جب مجھے واپس میں ٹھیک ہوا, انہوں نے کہا جی آپ واپس جائیں. میں کہا جی میں نہیں جا سکتا, کیونکہ میں جو پیسے لیتا ہوں آپ سے یا جو میری آپ نے سیلری فکس کی ہے وہ میرے اخراجات وہیں پر ہو جاتے ہیں, مجھے وہاں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ویسے گھومنے کے لیے ٹھیک ہے, اگر مجھے آپ مہینے میں ایک دفعہ بجائیں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ بجائیں, میں جا کے 10 دن گزار کے واپس آ جاؤں گا, لیکن نوکری ادھر نہیں کر سکتا. تو یہ اصل میں وہ معاملات تھے, کیونکہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تھی یا باہر وقت گزارا نہیں تھا. ساری چیزیں بڑے اچھے طریقے سے گھر پہ ملتی رہی, معاملات چلتے رہے. تو پھر میں نے فیصلہ واپسی کا نہیں کیا, پھر میں ریزائن کرنا بہتر. ان کا جی پھر آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا. میں ریزائن کر دیا. چلیں, لیکن وہی بات ہے کہ جو ایک ایکسپیرینس آپ بیسیکلی وہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے تھے, تو وہ تو بہت ہی خوبصورتی سے آپ میں نے اگر کچھ سیکھا ہے, یہ آن ریکارڈ ہے, جی میں نے اگر کچھ سیکھا ہے اس انڈسٹری کے حوالے سے, تو کہ مطلب میڈیا کے اندر, کیونکہ پاکستان میں میڈیا آج بھی ایک آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس میں ہے, یہ بن رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں وہاں پر چیزیں بہت میچیور ہو گئی ہیں, لیکن پاکستان میں یہ ابھی اس جگہ سے گزر رہا ہے کہ اس نے ابھی بننا ہے اور اس کو فلٹر ہونا ہے, ابھی بھی اس سٹیج پر ہے. تو میں نے اس وقت جو کچھ سیکھا کہ باہر کیسی چیزیں ڈیل کرنی ہیں, مطلب وہ میرے 3 مہینے جو تھے نا, شروع کے 3 مہینے وہ میری زندگی کا حاصل تھا. اس کے بعد بہت ساری جگہوں پہ پھر اسی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ کام کیا, ادھر کیا, لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوئے. میرا لوگ کہتے ہیں کہ میرا کنیکشن بڑا اسٹرانگ ہے. میرا کنیکشن کیوں اسٹرانگ ہے؟ میرا کنیکشن لوگوں کے ساتھ ہے. میرا کنیکشن بغیر کسی غرض کے ہے. میرا کنیکشن لوگوں کے ساتھ اگر ہے تو وہ گیو اینڈ ٹیک والی اس پہ نہیں ہے, وہ لین دین والے معاملے پہ نہیں ہے. وہ بہت صاف سا ہے کہ اگر کسی سے آپ کا اچھا تعلق بن گیا ہے, کسی سے آپ کی اچھی بات چیت ہوگی, تو آپ اس کے ساتھ اسی لیول پہ چلیں گے وداؤٹ اینی انٹرسٹ. اگر جب آپ کے مفادات آگے یا آپ کا لینا دینا آگے, تو پھر وہ رشتے آپ کے کاروباری ہو جاتے ہیں, اس کو آپ آگے زیادہ عرصہ چلا نہیں سکتے. تو یہ وہ ٹائم تھا جب کنیکشن اسٹیبلش ہو رہے تھے, جب لوگوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, لوگوں کے ساتھ میل ملاپ ہو رہا تھا. تو اس میل ملاپ کو وقت نے بڑھایا. وہ اللہ کا بڑی شکر ہے. انیشیل اسٹیج پہ آپ نے یہ چیز بھی انڈرسٹینڈ کر لی کہ مطلب پروفیشنل اور پرسنل چیزوں کو کیسے آپ نے ایک ڈسٹینس پہ رکھتے ہوئے چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے. اچھا, پروفیشنلی ایک چیز بہت کلیئر تھی کہ مطلب پروفیشنلی اس لیے پروفیشنل ہونا پڑتا ہے کہ بہت سی جگہوں پر کہ وہ آپ کی بھی تربیت ہے, اور دوسرے کو بھی اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یار آپ کو ان معاملات کے حوالے سے علم ہے, اور آپ کل اگر کسی جگہ پہ جائیں گے, اگر میں کمانڈ کر رہا ہوں کسی جگہ پر, میں کسی جگہ پر میں لیڈ کر رہا ہوں, تو مجھے اپنے جو سب آرڈینیٹس ہیں, جو میرا اپنا اسٹاف ہے, اس کے ساتھ پروفیشنل بہت سی جگہوں پہ اس لیے ہونا پڑتا ہے کہ یار کل اگر کسی اور جگہ پہ جائیں گے, ان کو چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا, تو وہ جس کے پاس کام کرنے گئے ہوں گے, جو ان کے ساتھ کام کر رہا ہوگا یا جو ان کو کمانڈ کر رہا ہوگا, وہ کہیں گے یار یہ جس کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں, اس کو چیزوں کی سمجھ نہیں تھی, یہ جہاں سے آیا اس کو لوگوں نے بتایا نہیں ہے کہ پروفیشنلی چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اور جو دوسری سائڈ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اداروں کے اندر بھی اور حالات میں ایسی پیدا کرتی ہیں کہ آپ کو بہت سی جگہوں پر غیر روایتی, میں اس لفظ کو ہمیشہ استعمال کرتا ہوں, غیر روایتی طریقہ کار اپناتے ہوئے کرنا پڑتا ہے. کیونکہ اگر آپ بائی دا بک ہی ساری چیزیں کریں گے تو پھر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں ہو پاتی, پھر آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں اور کچھ نہ کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت کچھ وہ میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم نے مجھے سکھایا, بتایا. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ایک جو ڈر کا نہ ہونا, مجھے کسی جگہ پہ کوئی خوف نہیں, بالکل بھی. اس لیے نہیں ہے کہ میری جاب چلی جائے گی, مجھے کوئی ڈرا دے گا, مجھے کوئی معاملات میرے خراب کر دے گا, کیونکہ اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی سے لے کے نہیں آیا ہوں. میں نے ہر چیز خود اپنی محنت کے بلبوتے پہ بنائی ہے. میرے پاس میرے والد صاحب کا دیا ہوا صرف وہ تعلیمی معاملات ہیں, وہ ان کی پرورش ہے, اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہی میں آپ کو دے سکتا تھا اپنی سیلری کے اندر, وہ میں نے آپ کو دے دیا, اب اس کے بعد اپنی لائف کو آپ نے خود بنانا ہے. تو جب میں اس وقت بنا سکتا تھا, میں آج بنا سکتا ہوں, میں کل بھی بنا سکتا ہوں. یہ میرا بلیو ہے کہ مجھے اس چیز سے نہ کوئی ڈرا سکتا ہے, نہ کوئی پریشان کر سکتا ہے کہ یار آج یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں نے بہت بڑی بڑی پوزیشنز کو, بہت بڑے بڑے معاملات کو
مطلب کہ نکال دیا کہ یار نہیں، اگر یہاں پہ کچھ چیزیں کمپرومائز ہو رہی ہیں یا کوئی ایسی چیزیں آ رہی ہیں جس سے میری ساکھ کو یا میرے خاندان کو کچھ معاملات ہوں گے، میرے والد صاحب اس سے پریشان ہوں گے، تو مجھے نہیں کرنی چاہیے، مجھے اس کو چھوڑ دینا اینڈ چاہیے. ابو آل سیلف رسپیکٹ اگر آپ کی بہت ضروری ہے، بہت ضروری بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ عزت کہتے ہیں نا، عزت کا بہت سمپل سا فارمولہ ہے. میں عماد گل کی عزت کروں گا تو ان ریٹرن عماد گل میری عزت کرے گا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں عماد گل کی عزت کروں گا اور میں اسے ایکسپیکٹ کروں گا کہ عماد گل بھی میری عزت کرے گا. یہ ضروری نہیں ہے. 100 میں سے 50 لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ کو عزت کے بدلے عزت دیں گے. 50 ایسے ہوں گے جو شاید اس کو سمجھ نہ پائے ہوں گے. 50 ایسے ہوں گے جو شاید وہ اس لیول پہ سوچتے نہیں ہوں گے، وہ آپ کو نہیں دے پائیں گے. لیکن یہ ضروری پہلی شرط یہی ہے کہ اگر آپ نے کسی عزت لینی ہے تو اس کو عزت دینی ہے. اب اس کے ریٹرن میں آپ اس سے ایکسپیکٹ مت کریں گے یار یہ میں نے اس کو دی تھی مجھے بھی دے گا. نہیں، بالکل ایسے آپ نے دینی ہے، آپ نے دینی ہے، باقی اس کی مرضی وہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. نہیں، وہ اوبیسلی وہ تو پھر اگلے بندے کے بھی کہیں نہ کہیں آپ کہہ لیجیے مینرز ہو گئے یا جو بھی اس کی فیملی کی تربیت ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے. ایک تو یہ کہ بندہ کسی کی اس وجہ سے بھی رسپیکٹ کرے کہ جی ہاں فلاں بندہ اس تو بہت اچھی کسی ڈیزگنیشن پہ ہے، یا پھر ایک آپ بیسیکلی جو دوسرے آپ ایک کہہ لیجیے جینون جس کو رسپیکٹ کہتے ہیں، وہ اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ کی گھر کی تربیت ایک اس طرح کی آپ کی گئی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ بیسیکلی انسان کو ویلیو کرنا کیا ہے اور انسان کو کیسے آپ نے وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنس دینی ہے، تو دیٹ از میں سمجھتا ہوں زیادہ ایک ویلیویبل چیز ہے. میں گھر کی تربیت سے بھی نکلتا ہوں تھوڑا. دیکھو گھر سے کہتے ہیں نا اسکول بچہ جاتا ہے، جی اسکول تعلیم حاصل کرنے بچہ جب چھوٹا سا ہے، اگر وہ 3 سال کا 4 سال کی عمر میں وہ اسکول جاتا ہے تو وہ تعلیم حاصل کرنے اسکول نہیں جا رہا. وہ 5 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کرنے اسکول نہیں جا رہا. اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صبح 6 بجے اٹھنا ہے، آپ نے واش روم جانا ہے، آپ نے فیس واش کرنا ہے، آپ نے ٹیتھ برش کرنا ہے، آپ نے یونیفارم پہننا ہے، آپ نے اس کی یونیفارم کے جو لوازمات ہیں سارے پورے کرنے ہیں، آپ نے شوز پہننے ہیں اور شوز پالش پہننے ہیں. پھر آپ نے اس ٹائم ایک جو مخصوص ٹائم ہے جو اسکول کا ٹائم سیٹ ہے 7 بجے کا 8 بجے کا، اس پہ آپ نے 10 منٹ پہلے اسکول پہنچنا ہے. یہ جب وہ پریکٹس 6 مہینے یا 1 سال کرتا ہے تو وہ ڈسپلن میں آ جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر میں نے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے اس سے پہلے مجھے ڈسپلن جو ہے وہ ہونا ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں. تو ماں باپ محنت کرتے ہیں، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے اوپر محنت کرتا ہے. ہمارے اوپر بھی اسکول بھیجنے کے لیے ساری پریکٹس ہوتی رہی، ہم بھی اپنے بچوں کے حوالے سے ایسے کرتے ہیں، ہر ماں باپ ایسا کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے چیزوں کو سیکھنا ہے تو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ان کو. اگر آپ نے بندوں کو پرکھنا ہے تو آپ نے بندوں کے پاس جانا ہے، ان سے بات کرنی ہے. ہر طرح کے لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر، اچھے بھی بہت ہیں، برے بھی بہت ہیں، کسی میں اچھائی بہت زیادہ ہے، کسی میں برائی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ جب تک دنیا کو ایکسپلور نہیں کریں گے، جب تک آپ پریکٹیکل لوگوں کو پاس نہیں جائیں گے، جب تک آپ پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ کتابی باتوں سے یا میری بتائی ہوئی باتوں سے آپ وہ علم حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ چیزیں نہیں سیکھ سکیں گے جو آپ خود کر کے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کنکلوژنز نہیں آپ لائف کے نکال سکتے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ پریکٹیکل اپروچ نہیں لائف کے اندر یا اس پروسیس سے نہیں گزرتے، آپ اپنے حساب سے بھی کوئی کنکلوژن نہیں کریٹ کر سکتے یا نتیجہ جو ایک آپ کہہ لیجیے زندگی جینے کے لیے، چاہے وہ بچپنا ہے، چاہے وہ آپ کی ٹین ایج ہے، چاہے وہ آپ میچور ایج میں آ جاتے ہیں، آپ نے پریکٹیکل کرنا ہے، آپ نے عملاً کچھ نہ کچھ خود سے کرنا ہے. تب آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں نا، ایک شخص مجھے اگر کسی چیز کے بارے میں نہیں پتا، میں کسی چیز کو جانتا نہیں ہوں، میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، تو میں عماد گل کو اس کے بارے میں کیا بتاؤں گا یا کیا سکھاؤں گا. جب میں نے ایک چیز پریکٹیکل کر کے اس کے اچھے اور برے اثرات دیکھ لیے ہیں کہ اچھے یہ ملیں گے اور برے یہ ملیں گے، تو پھر میں اپنے اس ایکسپیرینس سے عماد گل کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ عماد اس کے یہ اچھے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے برے ہو سکتے ہیں. میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے آپ کے شاید اس سے مختلف ہو، آپ شاید اگر اس کا ایکسپیریمنٹ کریں تو شاید اس سے مختلف نتائج ملیں. لیکن میرے ایکسپیرینس میں چیزیں ایکسپیرینس سے چلتی ہیں. جتنا ایکسپیرینس آپ کریں گے اتنی آپ کی لائف کے اندر جو ہے وہ چیزیں جانچنے کی جو ہے نا اہلیت اور صلاحیت بڑھ جائے گی. تو اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، کرم ہے، اتنی مہربانی میرے رب نے میرے پہ کی ہے کہ میں ہر طرح کے حالات کو دیکھا ہے، میں نے ہر طرح کے معاملات کو دیکھا ہے، میں نے بڑی سی بڑی پوزیشنز کو دیکھا ہے، میں نے بڑے سے بڑے افسران کو دیکھا ہے، میں نے بڑے سے بڑے ان کی ڈیلنگ کو دیکھا ہے، ان کی چیزوں کو ان کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے. جب تک آپ ان میں گھسیں گے نہیں، جب تک آپ ان میں جائیں گے نہیں. میں یہاں پہ بیٹھ کے جتنے مرضی لیکچرز دیتا رہوں، میں بے شک یہاں پہ بیٹھ کے ایک کتاب لکھ کے آپ کے حوالے کر دوں اور میں کہوں کہ اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، لیکن نہیں آپ سیکھ سکتے. آپ کو جانا ہے.
ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ جب تک آپ خود وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ والدین بھی کئی دفعہ آپ کو کچھ چیزوں کے حوالے سے ٹوک رہے ہوتے ہیں بچپن میں, لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے, ایک اسٹیج آتی ہے, کہتے ہیں نہیں یار اے نکل جان دے انہوں اس چیز تو پھر ہی انہوں سمجھ آئے گی. میں پریکٹیکل لائف پہ اپنی بھی یہ لائف میں بڑا بچپن میں جو امپورٹنٹ. کچھ کیا نا, جی جی یا جو حرکتیں جو شیطانیاں میں نے کی ہیں, میں اپنے بچوں کو اگر وہ میرے خیال میں بعض اوقات آتا ہے کہ میں کہا یار اس میں سے 10% بھی یہ ان میں سے کسی کے اندر وہ عادات مجھے نظر آ گئی ہے, وہ جذبہ نظر آ گیا, تو میں کہا میں تو مارا جاؤں گا. میں نے اس کے لیے بہت مار کھائی ہے. میرے والد صاحب نے ہمیں آج تک, ہم پانچوں بھائیوں کو پنش نہیں کیا, مطلب فزیکلی وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوئے, ہمیں نہیں یاد پڑتا. لیکن میری والدہ نے جتنی ہماری جو ہے نا درگت بنائی ہے, جتنا برا مارا ہے. اور میں اصل میں والدہ بھی اور ساتھ بڑے بھائی, میرے اوپر 3 بڑے بھائی تھے, بھائیوں نے میری بہت درگت بنائی. کہہ رہا ہے محلے میں یا 6 محلے چھوڑ کے کسی جگہ پہ کچھ ہوا نا, اسی نے کیا اسی ہوگا, نے کیا ہوگا, یہی گیا تھا بس. بد سے بدنام ہو رہا ہے. ہاں کہتے میں پھر بعض دفعہ صفائیاں دیتا, بعض دفعہ کہتا ہاں میں نے ہی کیا تھا. مطلب جو چیز نہیں بھی کی ہوتی تھی نا, وہ کہتے سر تھے تسلیم ہم کر دیتے تھے آپ. مطلب کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا. میں کہتا تھا میں نے نہیں کیا, میں اس میں نہیں ہوں. وہ کہتے نہیں یہ سوچ ہی تمہاری, یہ کسی کے جو معاملات میں گھسنا یہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں گھس سکتا. میں کہا وہ 6ویں محلے سے میرا کیا لینا دینا ہے. وہ کہتے نہیں وہ مجھے وہاں کے فلانے نے بتایا. اچھا کیپٹل میں 20 سال پیچھے چل جاؤ نا عماد, تو 20 سال پہلے تک ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے اس شہر کے اندر. میرے والد صاحب بھائی, میں اگر 6ویں محلے میں حقیقتاً ایسے ہی کسی جگہ کچھ کر کے آتا نا, یا میں چلا جاتا اور وہاں سے ہو آتا, تو مجھے اس دن بڑی فکر ہوتی کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کوئی فون کر دے گا گھر پہ, لینڈ لائن پہ, یا کوئی کہیں سے گزر ہوگا کسی بھائی کا یا والد صاحب کا, وہ بتائیں گے کہ آج وہ ادھر آیا تھا. مطلب کہ اتنا کنیکشن تھا, اتنا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ تھا کہ گاڑیوں کا بھی پتہ ہوتا تھا. گاڑی ہمارے پاس تو نہیں ہوتی تھی, ہمارے پاس تو بائک ہمیں کبھی بھائیوں نے, والد صاحب نے چلانے نہیں دیا, لے کے نہیں دیا. اچھا وہ دور ہی بڑا سمپل تھا. اس دور میں تو آپ یاد کریں وہ ایک پیلے رنگ کی کیب آپ کو زیادہ سے زیادہ نظر آ جاتی تھی, یا ٹوٹے وغیرہ چلتے تھے. میں پیدل مارچ کرتا تھا. باقی تو اسلام آباد اس لیے بڑا آپ کے لیے جانا جاتا تھا کہ بہت ہی لش گرین اور پرسکون ایک شہر ہوتا تھا, جو کہ اب بالکل نہیں رہا. اب تو ٹریفک کے جو حالات ہیں, مطلب ہر گھر میں 2 2 3 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. اور تب جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کا بھی ایسا ہی تھا کہ آپس میں سب کنیکٹڈ تھے, ایک دوسرے سے جڑے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ہمارے پاس اتنے ساری گیجٹس ہیں, چیزیں ہیں کہ جس سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں, بٹ ایکچولی ہم اکیلے ہو چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ساتھ والا بندہ جو بیٹھا ہے کہ اس کے ساتھ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے, یا تو پھر باقی تو خیر آپ چھوڑ ہی دیں نا کہ باقی جو لوگ ہیں. اچھا اب ظاہری بات ہے آپ نے اسٹارٹ کیا جی وہاں سے, اور ماشاء اللہ ایکسپیرینس آپ نے لے لیا. لیکن میں جو چیز اب آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک رننگ نیوز چینل میں جو کہ آپ کہہ لیجیے کہ ویل اسٹیبلش, یا آپ نے انہوں نے ایک ٹائم پہ اپنا ایک نام بھی بنا لیا, سب کچھ کر لیا, اس میں ایکسپیرینس لینا, اس میں کام کرنا ایک طرح سے بالکل ڈفرینٹ ہے اس سے کہ جب آپ کسی ایک ایسے ادارے میں آئیں یا کسی ایسے چینل میں آئیں کہ جہاں پہ اس شعبے میں آپ کہہ لیجیے کہ ہر طرح سے ایک شروعاتی دور ہو, اور اس چیز کو ظاہری بات ہے اسٹیبلش کرنے میں آپ سے بھی بے شمار قسم کی امیدیں بھی وابستہ ہوتی ہیں, ذمہ داریاں آپ کے اوپر بہت ساری آ جاتی ہیں, بہت ساری چیزیں آپ نے خود سے اپنے آئیڈیاز کے تھرو اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں. وہاں پہ جب 2010 میں آپ اس ادارے میں آئے, اور ویسے تو خیر 2016 میں آپ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کانٹریکٹ آئے. میں عماد جب تک کام کر رہا تھا نا, میں ایک آرڈنری رپورٹر تھا. اوکے, ایک آرڈنری رپورٹر تھا, مطلب کہ وہ اس نے کام کیا تھا ایجوکیشن میں, اس نے ہیلتھ میں کام کیا تھا, اس نے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی میں وہ کچھ پرسنالٹی کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے اثر نا. بالکل ہے. مجھے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کی بیٹ کسی کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی, 20 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. لیکن مجھے شروع میں مشرف صاحب کے دور میں مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تو مطلب کہ شوکت عزیز صاحب, میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب, مطلب یہ لوگ بھی اس وقت تھے. ٹھیک ہے, تو مطلب ایک آرڈنری رپورٹر تھا. لیکن جب میں K2 دیکھا نا, K2 میں آج کل آپ کو پتہ ہے قاضی صاحب ملک صاحب جو ہیں ایک پروگرام کرتے ہیں بیٹھک. ہاں جی, بیٹھک پروگرام اس وقت ہوا کرتا تھا ویک میں 2 دن. تو یہ بات ہے 2010 کی, ٹھیک ہے نا. تو وہ کیونکہ لوکل زبان میں ہوتا تھا, بالکل ایک اسٹارٹنگ ٹائم تھا. K2 بھی میرا خیال ہے, اور K2 پہ ڈفرینٹ پروگرامز ہوتے تھے یوتھ کے اس وقت. لیکن بیٹھک جو ایسا پروگرام تھا جو کہ ہمارے ایریا کے ساتھ جڑتا تھا, مطلب کہ ہزارہ ڈویژن کی اس کے اندر نمائندگی ہوتی تھی, اس میں لوکل ماہی ہوتے تھے, لوکل بات چیت ہوتی تھی. تو اس پروگرام کے ہم لوگ ویور تھے, مطلب ویور سے مراد کہ ہم لوگ سے مراد میری فیملی ساری جو ہے, کیونکہ
ہنکو کے اوپر کوئی اور کام نہیں کر رہا تھا, یا لوکل لیول پہ اتنی نچلی سطح پہ جا کے کسی نے اور کام نہیں کیا ہوا تھا. خیبر نیوز, خیبر اے وی ٹی خیبر یا خیبر نیوز, اب ظاہری بات ہے ان ایریاز میں پہلے سے کام کر رہے تھے, لیکن K2 کا ہنکو کے اندر اس طرح کی کوئی چیز صرف یہیں سے ہو رہی تھی, باقی اور کوئی نہیں کر رہا تھا. بالکل تو ہم لوگ, ہماری فیملی اس کی ویور تھی. تو اسی دوران ملک صاحب جو ہے نا ہمارے, تو ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے میرا کوئی کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ان کے بھائی کے ساتھ, کیونکہ ہم لوگ ایک جگہ پہ کام کرتے تھے. تو پھر ان کے ذریعے میں ایک دفعہ, پہلی دفعہ بیٹھک شو میں ایز جرنلسٹ, ینگ جرنلسٹ, اس ٹائم ہم نے ایک YGF بنائی تھی, ینگ جرنلسٹ فورم تھا ہمارا. اچھا. تو میں اس کے ساتھ بھی, ہم لوگ بڑے ایکٹیو تھے اور بڑا ہم لوگ اس کے اندر کام کر رہے تھے. تو میں ایز اے جرنلسٹ, ینگ جرنلسٹ اس بیٹھک کے اندر آ کے بیٹھا, اور مجھے اس میں بڑا اچھا لگا. اچھا لگنے سے مراد کہ میں اس پروگرام کا آج حصہ ہوں, جس کی ہم لوگ ویور تھے یا جس کو ہم لوگ دیکھتے تھے فیملی کی, میں اس کے اندر آ کے بیٹھا. وہ ایک فیلنگ ہی اور ہوتی ہے, یا کسی سیلیبریٹی کو آپ نے دیکھا ہو, یا میں خود مطلب کہ اتنا وہ میڈیا کے اندر نہیں تھا نا. میں ایک آپ کو بتایا کہ ایک آرڈنری رپورٹر تھا, اور وہ صرف شاید ادارے کے اندر یا باہر فیلڈ میں لوگوں کو تو جانتا تھا, یا لوگ اس کو جانتے تھے, لیکن باقی کسی جگہ اس کی شناخت نہیں تھی. تو وہ میرا شروعات تھی خیبر نیٹ ورک کے ساتھ اور K2 کے ساتھ. میں پہلی دفعہ آیا, پھر مجھے نہیں پتا, کیونکہ 6 سال تک میرا مینجمنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ واسطہ کسی بھی قسم کا نہیں تھا. اسی پروگرام کے جو پروڈیوسر تھے وہ مجھے بلا لیتے تھے, میں آ جاتا تھا. پھر تقریباً 6 ماہ میں اس پروگرام کا مستقل حصہ رہا. مجھے اس پروگرام میں مستقل بٹھا دیا گیا, حالانکہ میرا اس کے اندر رول کخ نہیں تھا. مطلب وہ بڑا بتائیے پروگرام تھا, اس میں مائیے بھی گانے ہوتے تھے, اس میں بڑی جو ہے نا آپ کو پتا کہ کامیڈی بھی ہوتی تھی. نہیں تو وہ ملک صاحب نے کبھی نہ کبھی آپ سے بھی مجھ سے کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ فرمائش کی گانے کی, یا ایک دو دفعہ کر بھی دیا. ہاں, اور آپ مطلب 10 سال پہلے کیا نا, مطلب کر دیا. اور آج 10 سال بعد آپ پھر یہ روایت دہرائیں گے. سنو تو سی نا. تو اب اس میں پھر مجھے نے کہا یار اس پروگرام کے اندر آپ کی پارٹیسپیشن, میں نے کہا میرے اس کے اندر پارٹیسپیشن کیا ہو سکتی ہے. میں نے اس پروگرام کی تھیم ہی چینج کر دی, میں نے اس کا رنگ ہی بدل دیا. میں اس کے اندر گیسٹ لانا شروع کر دیے, کبھی کس پولیٹیشین کو لے آیا, کبھی کس کو لے آیا, کبھی منسٹر کو لے آیا, کبھی پولیس افسران کو لے آیا. تو وہ 6 مہینے, وہ ظاہری بات ہے جب وہ آ جاتے تھے تو پھر وہاں پہ بات چیت سیریس ہو جاتی تھی. مطلب کہ وہ جو فن تھا یا جو اس پروگرام کا اصل رنگ تھا وہ ختم ہو جاتا تھا. تو 6 مہینے ایسا چلایا, پھر ان کا نہیں یار یہ تو پروگرام بیٹھ گیا ہے, یہ تو مطلب کہ پولیٹیکل ہو گیا ہے. تو پھر وہ پروگرام ختم کیا اور مجھے ایک سولو روڈ شو دیا گیا, اوکے, جو کہ 25 منٹ کا تھا, ایریا 0992 کے نام سے, جو ہزارہ ڈویژن سے ہوتا تھا. پھر مجھے جو بتایا گیا تھا اس کے حوالے سے وہ یہ تھا کہ ایک ایسا لڑکا جو فیڈرل کیپٹل کا ہے, اسلام آباد کا ہے, وہ جینز بھی پہنتا ہے, ٹی شرٹ بھی پہنتا ہے, لیکن وہ اپنی زبان میں جا کے, اپنے ایریا میں جا کے لوگوں سے بات کرے گا, اور وہاں کی ہسٹوریکل پلیسز, سماجی اور سیاسی شخصیات کے انٹرویوز اور کلچر, میوزک, یہ سب کو ایکسپلور کرے گا. وائی ناٹ, کیوں نہیں. میرا ٹی وی پہ ایز این اینکر یا سولو وہ کام کرنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا, میں اس چیز کو نہیں کر پاتا, لیکن مجھے کہا گیا کہ آپ کریں گے. تو میں نے کہا یار بڑا مشکل ٹاسک ہے, لیکن زبان کی حد تک تو ٹھیک ہے, میں کوشش کروں گا, لیکن میرا کوئی تجربہ نہیں ہے. میں رپورٹنگ تو 1-2-4 منٹ کے لیے تو بول سکتا ہوں, رپورٹ کر سکتا ہوں, لیکن میں پروگرام کو کیسے کیری کروں گا, یہ بڑا مشکل کام. بہرحال وہ میں نے شروعات لی اور میں نے کچھ نہ کچھ کر دیا. مطلب اتنا زیادہ امپریسو نہیں تھا, لیکن میں نے ہزارہ ڈویژن پورا, کم از کم اس کے 50 ایپیسوڈ کیے, ہزارہ ڈویژن پورا ایکسپلور کیا, جس میں سیاسی, سماجی, ہسٹوریکل پلیسز, میوزک اور کلچر سب کچھ اس میں دکھایا. تو پھر بس وہ سلسلہ شروع ہو پڑا, اور کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کا باہر کنیکشن تھا, آپ کے باہر معاملات تھے, آپ لوگوں سے ملتے ملاتے تھے, تو اب کیونکہ لالچ بھی بڑھ گئی تھی. لالچ سے مراد کہ اگر آپ اب پروفیشنل لائف میں آ گئے تو یہ آپ کی نیڈ ہے, تو آپ چاہتے ہو کہ آپ اپنے کپڑے بھی اچھے پہنو, آپ چاہتے ہو کہ آپ جوتے بھی اچھے پہنو, اور آپ اپنے پارٹیز بھی کر سکو. پارٹیز سے مراد کہ کبھی ریسٹورنٹ پہ جاؤ, دوستوں کو بلاؤ, کھانا میلا, ٹھیک ہے. تو وہ بس ٹائم تھا کہ پھر میں نے کہا کہ میں پیسے بھی تو کمانے ہیں, تو میں پیسے باہر سے کماتا تھا. میں باہر فری لانسر کام کرتا تھا, اس میں بڑے اچھے لوگوں کے ساتھ, بڑے اچھے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا, کیونکہ کنیکشن میں نے کہا تھا نا میرا اسٹیبلش ہو گئے تھے, اور کنیکشنس کی بنیاد پہ میں بہت اچھی چیزیں, بڑی اچھی اسٹوریز کر لیتا تھا, بڑے اچھے انٹرویوز میں نے کنڈکٹ کیے, تو وہ مجھے پیسے بڑے اچھے ملتے تھے, ڈالرز میں ملتے تھے اس وقت. تو یہاں پر کیونکہ میرا کلچر تھا, میرا علاقہ تھا, میرے لوگ تھے, تو میں اس کو ساتھ لے کے چل رہا تھا.
6 سال تک میں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور پھر میں جو یہاں کے لیے سروسز دے سکتا تھا میں دیتا رہا. مجھے اس میں کوئی غرض نہیں تھی یا کوئی معاملہ نہیں تھا. میں بس آتا تھا اپنا پروگرام کرتا تھا اور معاملات کر کے چلا جاتا تھا. تو 1500 روپے مجھے پہلے پروگرام کے ملے تھے. یہاں پر 1500 روپے میرا جو تھا نا فرسٹ اس پہ مجھے ملے. تو میں 6 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا, 2010 سے لے کے 2016 تک. لیکن پھر کیونکہ میں اب آپ اگر آپ مسلسل 5-6 سال ایک جگہ پہ آتے اور جاتے رہیں اور ایک اس جگہ سے آپ کی جو ہے آپ عادی ہو جائیں, انسیت ہو جائے, آپ لوگوں سے میل ملاپ ہو جائے, تو پھر اگر آپ کو کوئی کسی جگہ پہ کوئی یہ کہنا کہ آپ یہاں پر نہیں ہو یا آپ کا یہاں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ یہاں کی کسی چیز کو آن نہیں کر سکتے, تو پھر آپ حیران ہوتے یار اچھا مطلب کہ میرا یہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ کانٹریکٹ نہیں کیا ہوا, میں یہاں کے پرماننٹ جو امپلائیز ہیں ان کی لسٹ میں نہیں ہوں, تو میں یہ چیزیں اویل نہیں کر سکتا یا میں اس چیز کو آن نہیں کر سکتا. یہ بڑا کلیئر مجھے میسج ملا. پھر میں نے آپ کو پتا ہے کہ میں نے کہا یار یہ تو بہت بری بات ہے, یہ تو بہت بری بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. پھر میں نے ون اینڈ اونلی آپ کو پتا ہے کیوان صاحب اس وقت وہ ان ہو گئے تھے چیزوں میں, ان سے رابطہ کیا اور پھر ان سے میں نے یہ سارا قصہ بھی بیان کیا. میں کہا جی ایسے ایسے معاملہ, اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں کانٹریکٹ کر لوں. ٹھیک ہے, بس پھر میں نے کانٹریکٹ کر لیا. اس سے پہلے مجھے کئی دفعہ کانٹریکٹ کے لیے کہا گیا, میں کہا نہیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میری کمٹمنٹس تھی, میں باہر پیسے کما رہا تھا. ٹھیک ہے, تو میں وہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن وہ ایسی اسٹیج جب آئی, جب مجھے یہ چیز محسوس ہوئی, میں کہا نہیں اب میں کر رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا کہ جس چیز کی میں ٹھان لوں, جو چیز میں کہہ رہی ہے کہ میں نے کرنی ہے, پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے. پھر کچھ ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ میں ایکسیپٹ کر چکا ہوتا ہوں. تسی زبان دے پکے ہو, تسی یہ کہنا چاہتے نہیں, میں اپنے ساتھ پکا ہوں. اوکے, میں جب کہہ دوں کہ یار ایک بار جو میں نے کمٹمنٹ کر لی, ہاں پھر وہ میں کرتا ہوں, تو پھر میں اپنے آپ کی بھی نہیں سنتا ہوں. یہ بات درست ہے. پھر میں کہتا ہوں کہ اب یہ کام ہونا ہے. اوکے, اس میں میرا, اور ہمیشہ میں نے یاد رکھو, یہ ایک اور وہ سچ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میں نے ہمیشہ نقصان کے کہتے ہیں نا گھاٹے کے سودے کیے ہیں. مطلب میری لائف کے اندر میں نے آپ سے کہا کہ میں جو آج سے 30 سال پہلے تھا, مطلب جس پوزیشن پہ تھا, میں اس بیچ میں بہت اچھی پوزیشنز کو اویل کر سکتا تھا, بہت اچھے معاملات اور پیسے بنا سکتا تھا. میں آج بھی وہیں پر ہی ہوں. میں ہمارا لائف سٹائل میرا نہیں, ہماری فیملی کا لائف سٹائل جیسا تھا ویسے کا ویسا ہے. ہم مڈل کلاس لوگ تھے, ہم لوگ مڈل کلاس لوگ ہیں, اور ہمارے معاملات اللہ کا شکر ہے پہلے بہت اچھے چلتے تھے, آج بھی بہت اچھے چلتے ہیں. تو میں نے بہت گھاٹے کے سودے کیے بہت سی جگہوں پر, لیکن وہ میں جب کمٹمنٹ کر بیٹھا نا, میں کہا یار یہ ہو گئی ہے. تو اب جب ایک دفعہ آپ فیصلہ کر چکے ہوں, جب آپ ایک جگہ پہ جو ہے نا ڈوبنے کے لیے, اپنے آپ کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکے ہوں, تو پھر آپ واپسی کا مت سوچیں, پھر اپنے آپ کو ہی اس کا قصوروار ٹھہرائیں, کسی اور کو مت ٹھہرائیں. اچھا, یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں چیز, یہ جو آپ گھاٹے کا سودے کا لفظ استعمال بیسیکلی ہم لوگ کر رہے ہیں, ہم لوگ کی ویسے بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. یہ لفظ عموماً ہمیں سنایا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ جینونلی جو ہم فیل کر رہے ہیں, بیکاز ہم لوگ اب کس چیز کو پریورٹی دیتے ہیں, اپنے مائنڈ پیس کو, یا جو چیزیں ہمیں بیسیکلی سود کر رہی ہیں, ہمیں جو اچھی لگ رہی ہیں, دیٹ از دا تھنگ کہ جو ہم لوگوں کو پھر لائف کے اندر کہہ رہی ہے نا کہ یار یہ جس ٹائم جو سچویشن میں ہم لوگ ہیں یہ ہمارے لیے بہت مناسب ہے, اور اس سے بہتر بہت کچھ شاید دنیا کی نظر میں, لوگوں کی نظر میں ہمیں مل بھی سکتا تھا یا ہو بھی سکتا تھا, لیکن ہمیں خود بھی تو پتہ نا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور یہ چیزیں ہمیشہ میں اپنے پوڈ کاسٹ میں یا اس پروگرام میں ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اکثر یہ بات مطلب ہے کہ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کیوریوسٹی, یا کئی دفعہ کچھ لوگ شیطانی طور پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم تو اتنے اچھے شو کرتے تو ادھر چلے جاؤ گے, تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دا تھنگ از, میں ایک چیز آپ کو جینونلی بتا رہا ہوں, اور یہ بات کیسر بھائی بھی یقین کریں, اس بات پہ بالکل کہیں گے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کہ ہر چیز یا ہر دفعہ آپ کہتے ہیں نا کہ اپرچونیٹیز بہت مل رہی ہیں اور یہ اور وہ میٹر کئی دفعہ نہیں کر رہی ہوتی, کیونکہ آپ کے لیے, کچھ لوگوں کے لیے بیسیکلی ان کا سکون اور ان کی کسی جگہ سے ایسوسیشن, افیلیشن, یہ زیادہ میٹر کرتی ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ کی, وہ کہتے ہیں نا کہ ذات نے آپ کو کہیں پہ بھی آپ ہوں گے, آپ کا رزق جو لکھا ہے آپ کے نصیب میں آپ کو پہنچ جائے گا. تو یہ سوچ جو لے کے چلتے ہیں نا لوگ کہ نہیں جی ایسے ویسے, آپ یقین کریں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے, طریقہ کال ہے
کہ جو پیسہ جو رزق اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے وہ اس آپ کو کو کوئی چھین ملے نہیں گا. سکتا. ہاں طریقہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو حلال طریقے سے کما لیں یا حرام طریقے سے کما لیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایسوسیشن کی وجہ جو میری ایٹ لیسٹ ہے وہ تو یہی ہے, بیکاز میں یہاں پہ واقعی ایک فیملی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو لے کے چل رہا ہوں, اور وہ جو ویلیوز جو مجھے میرے گھر میں سکھائی گئی تھیں ان ویلیوز کو جب میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھا تو مجھے لگا کہ یار اس سے بہتر اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے یا طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروفیشن کو بھی مینیج کر لیں, پرسنل لائف کو تو ہم میں کر نے ہی جو رہے ہیں. پروفیشنلی گرو کیا ہے, جو میں آج یہ بات آن ریکارڈ بتانے کو تیار ہوں, میں اینکر ہوں. میں کسی بھی طرح کا شو اینکر کر سکتا ہوں, میں بڑی سی بڑی شخصیت کو انٹرویو کر سکتا ہوں. یہ آج سے 10 سال پہلے نہیں تھا. یہ میں نے سب کچھ یہیں سے K2 ٹی وی سے, صرف اور صرف K2 سے جو ہے میں نے سیکھا. یہ مجھے مواقع ملے. اور میں اپنا بتا رہا ہوں, میں یہاں پہ میمیکریز بھی کر سکتا ہوں, میں زنانہ مردانہ کریکٹر بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں پہ پروڈکشن بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں پہ ریسرچ ورک بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں پہ کنٹینٹ کریٹ بھی کر سکتا ہوں, میں یہاں پہ کوکنگ بھی کر سکتا ہوں, سب کچھ میں یہاں پہ اور کیا رہ گیا. لیکن یہ سب کچھ یہیں پر کیا نا. اور یہ مزیدار بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ یہیں پہ کیا ہے. مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میری پرسنالٹی میں یا میرے کام میں اتنی ویریشن ہے کہ وہ ساری چیزیں جب میں فرسٹ ٹائم جب میں نے کی, وہ کہتے ہیں نا کہ کہا کہ آپ نے کرنا ہے, اب خود پہ کانفیڈنس نہیں ہے لیکن ان کے کانفیڈنس کو دیکھ کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اگر یار یہ کہہ رہے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جب پہلا شو کرنا پڑا نا سولو, میں کہ یار میں کیسے کروں گا, اور شاید اتنا اچھا تھا بھی نہیں, لیکن وہ پھر بھی 50 ایپیسوڈ ہو گئے. کیا بات ہے, پھر بھی 50 ایپیسوڈ ہو گئے. تو اس نے مجھے یہ اعتماد دیا کہ نہیں یار میں کر سکتا ہوں. اور میں پھر جب چیزوں کو سمجھ گیا کہ یار ہاں یہ تو کانفیڈنس کی گیم ہے, اور آپ کے پاس معلومات اگر ہیں تو پھر تو کوئی چیز مشکل نہیں. ایگزیکٹلی بالکل ہے. تو یہ ساری چیزیں بالکل کریڈٹ بالکل کسی اور کو میں دینے کی پوزیشن میں نہیں. میرا سارا جو اس شعبے کا جو تجربہ ہے وہ یہیں گئی ہے, وہ یہیں سے میں نے سیکھا ہے. مجھے اب جو شروع کی جو میں نے چیزوں کا آپ کو ذکر کیا, کنیکشن اور معاملات, وہ ڈیفینیٹلی مجھے کام کرنے کا طریقہ کار وہاں سے پتہ چل گیا. لیکن اینکرنگ اور یہ لیکن پھر وہی بات ہے, اتنی زیادہ فیسیلیٹیشنس کے باوجود آپ کنٹینیو نہیں کر سکے بیکاز سم تھنگ واز مسنگ. وہ لائف کے اندر جو شاید ایک سکون تھا یا ایک آپ ایک وہ جو چیز ایکسپیکٹ کر رہے تھے. بڑے مسائل ہیں, میں یہاں پر بڑا پریشان ہوں. اگر میں یہاں پر کمفرٹ زون میں نہ ہوں نا, یا مجھے یہاں پہ اپنے آپ کو اچھا نہ لگے, میں سمجھوں کہ یار میں دوسرے لمحے یہاں سے جانے کو تیار ہوتا ہوں, یہاں سے نہیں کہیں سے بھی, کہ یار میں اپنے آپ کو سکون میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں ٹینشن نہیں لے سکتا, میں پریشر نہیں لے سکتا. پریشر لینے سے مراد کہ میں بڑا پریشر مطلب گزار سکتا ہوں میں ہر طرح کے, لیکن مطلب پروفیشنل ہے وہ تو ایک الگ چیز ہے نا. وہ تو لائف کے اندر آپ کے پروفیشن کے اندر بہت سارے ایسے آپ کو ہرڈلز آتے ہیں, چیلنجز آتے ہیں جو آپ لوگ مینیج ہم لوگوں نے کرنے ہیں. بڑی چیزیں بٹ دیر از سم آپ کہہ لیجیے پریشرز ہیں جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے کچھ اداروں میں یہ بہت ہی ایک بری بات بھی ہے کہ کئی دفعہ بلا وجہ کا بھی ایک تنگ کرنے کا ماحول ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں شاید اس طرح سے کبھی فیس ہی نہیں کرنا. میں چھوٹا سا ہوتا تھا نا عماد, تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے چیزیں ایکسپلور کرنے کا اور ایکسپیریمنٹس کرنے کے بڑے مواقع ملے. میں ادھر ہی پولیس لائن ہیڈ کوارٹر میں ہارس رائڈنگ بھی کرتا تھا. میں پھر ٹریننگ کیونکہ دیکھتا تھا, میں ٹریننگ دیکھتا تھا کہ ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, کیسے جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر جو لوگ ہیں یا جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں. میں پھر اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے نا کبھی ایک درخت پہ چڑھ کے رسہ باندھ دیا, دوسری درخت پہ باندھ دیا, پھر میں کہتا چلو اب یہ کرنا ہے. کئی دفعہ میں اوپر سے نیچے گرا ہوں, لیکن وہ میں ٹریننگز اور وہ جو سلسلے ہوتے تھے وہ میں بچپن سے اسٹارٹ کر دیے. میں بچپن سے یہ کام کرتا تھا. میں رسوئی پھینکنا ایک درخت سے دوسرے درخت پہ, دوسرے درخت سے تیسرے درخت پہ, بلڈنگس پر میں چڑھتا تھا وداؤٹ اینی سپورٹ. میں پائپ پکڑ کے میں فرسٹ فلور سے فورتھ فلور پہ چل جاتا تھا. یہ سارے کام میں نے صرف دیکھا دیکھی. میں نے کہا چیزوں کو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں, اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری بازو ٹوٹ گئی, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی, لیکن وہ میں کام کرتا رہا, میں اس سے باز نہیں آیا. میری اس لیے ریپوٹیشن ایسی بن گئی تھی بچپن کہ اس کو جو تم نے کہہ دیا یہ اب اس سے ہٹے گا نہیں, اس نے کرنا اپنی ہے. تو وہ سارے کام میں نے کیے. میں سوئمنگ بھی کرنا, اب کئی دفعہ ایسا ہو کہ میں ڈوب گیا, مطلب کہ پانی میں ڈوب گیا. اب ظاہری بات ہے بغیر کسی کو بتائے اگر آپ کسی گہری جگہ پہ چھلانگ لگا دو گے تو یہ تو زندگی آپ کی تھی, لکی تھے آپ. بس اللہ کی بڑی مہربانیاں ہوئی. مجھے بہت دفعہ لوگوں نے کہا ہے کہ سوئمنگ کر, لیکن بس میں ڈر جاتا ہوں بھائی. میں کہتا ہوں نہیں بھائی میں نے کبھی کی ہی نہیں. خیر ماشاء اللہ ہوا تو اتنی ہے کہ میں ہو سکتا ہے اوپر ہی تیرتا رہوں,
لیکن لیکن دیکھیں جب تک آپ نے اندر سے ڈر نہیں نکالا نا آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. میں نے چھلانگ لگا دی, اب میں ڈوب رہا ہوں, مجھے بچانے والا شکر ہے کسی نے دیکھ لیا آ کے بچا لیا. تو لیکن کیا پریکٹیکل جب تک آپ ایکسپیریمنٹ نہیں کرتے تب تک آپ سیکھ نہیں سکتے. مطلب بیسیکلی ایسے ہی تھی تیسی میں کر کے ہی میں رہنا کر ہے. رہا آپ کا یہ والا اب میں اگر آپ کو ایک ایسی چیز بتا دوں جس کو آپ شاید نہ مانیں یا کوئی بھی دیکھنے والا نہ مانے, لیکن یہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں یہ حقیقت ہے, اور اس کی وٹنس اور کوئی تو میری والدہ ضرور ہے. آپ مانیں گے نہیں اس بات کو, پہلے کہیں کہ آپ مانیں گے. آپ بتائیں گے تو بتاؤں گا. نہیں آپ مانیں گے یہ بات, چلیں آپ کہہ رہے ہیں تو مان لیتا ہوں. مان لینا. ہاں کمرشل چلتا تھا ٹی وی پہ, اوکے. اب پتہ نہیں کمرشل تھا واللہ یا کسی مووی کا کوئی ٹائٹل تھا یا کچھ بھی تھا, مجھے اب اس کا اندازہ نہیں ہے. ہاں اس میں وہ کہتے تھے کہ شیشے کے دل اور لوہے کے ہاتھ. اچھا مطلب کوئی ایسا چلتا تھا, شیشے کے دل اور لوہے کے ہاتھ. اوکے. اب ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں تھی کہ شیشے کے دل اور لوہے کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں. میں کانچ نہیں ہوتا, جی باٹلز, گلاس, یہ کولڈ ڈرنک کی کانچ, بوتلیں. ہاں کانچ, یہ کانچ پیس کے کھاتا تھا. تو ناظرین امید کرتے ہیں آج کا پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. سیریسلی یہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے اب بھی ناقابل یقین ہے. اب ہم اس طرح کی چیزوں کو سوچتے ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ واقعی, اور وہ ایسے ہی تھا. میری مطلب آپ وہ چاہ رہے تھے کہ میرا شیشے کا دل میرا دل بنے. شیشے کا ہو, تو میں کانچ کھاؤں گا تو وہ ہو جائے گا. میں دوستوں کو اکٹھا کرتا, میں کہتا یار تو جاؤ, مطلب کوئی چیک کرایا بعد میں آپ نے کہ دل بنا یا کوئی جاؤ اور کہ باٹل لے کے آؤ, گردہ پھیپڑا بن گیا آپ کا باٹل لے کے آؤ, شیشے اس کو پیسیں گے. باقاعدہ تھوڑی لے کر اس کو پیستے تھے, اینٹیں لے کے اس کو پیستے تھے. یا تو ایک دفعہ میری اللہ. والدہ نے ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا, تو اس کے بعد جو میری درگت بنی, جو مجھے پٹائی ہوئی پھر میری, آپ کو شیشے میں اتارا. مت پوچھو. تو وہ دن مجھے آج بھی کل کی طرح یاد ہے کہ میں ادھر سے بھاگ رہا ہوں, ان کا ٹھہر جاتی ذرا. Anyway, وہی بات ہے کہ یہ تو بڑی مزے کی آپ نے چیز بتائی ہے, اور میں خود بڑا ایک دم سے وہ ہوں شوق. لیکن مطلب یہ میں اس طرح سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو اپنا لطیفہ ایک بڑے مزے کا سناتا ہوں کہ مجھے خیر اس ٹائپ کی چیزیں کھانے پینے کا ذرا شوق تو نہیں تھا. میری سسٹر کو یہ مسئلہ تھا, وہ سیمنٹ کھا جاتی تھی کبھی کبھی. سیمنٹ تو اللہ جانے اس کو کیا مزہ. ہاں میں نے چوک کھایا ہوا ہے بہت چھوٹے ہوتے ہوئے, وہ چوک والا کانچ گلاس, وہ اندر جاتا ہوگا, کچھ تو کاٹتا ہوگا. یہ اب سوچ پیدا ہوتی ہے, لیکن اس وقت میں ایسا کام کرتا تھا. بچپن ہی ہوتا ہے بیسیکلی, اور بچپن میں ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹائم شاید ہمیں نقصان کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اب سوچتے ہیں جو اچانک سے ایک دم شوق آتا ہے کہ یار یہ کیا آپ نے. ایک اور شیشہ, یہ ایک بہت اچھا ہاں شیشے, دل تو شیشے کے لیے, تو وہ لوہے کے ہاتھوں کے لیے کیا کیا آپ نے. مطلب شاید اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا لوہے والی طرف جاتا, لیکن وہ شیشے بھی کام ٹھپ ہو گیا, ادھر ہی مار کٹائی شروع ہو گئی. ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ, انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک دیکھا نا, انڈر گراؤنڈ جس سے پورے علاقے کو پانی کی سپلائی ہوتی ہے یا پورے کالونی کو. اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دروازے بنے ہوتے ہیں اور اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں, آپ کو بیچ میں اترنا پڑتا ہے. وہ G9 والا G9 میں بھی ہے, ہمارے پاس بھی ہے, لیکن آپ کے پاس پتہ نہیں کیسا ہوگا. نہیں سر, میں وہ جو ایک مین بڑا ایک ٹینکی ہوتی ہے علاقے کی. نہیں, اچھا جو گھروں کے اندر بیسمنٹ میں بنا ہوتا ہے. آپ ہمارے جو فلیٹس ہیں نا, ان کو پانی کی سپلائی کے لیے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے بہت بڑا, جو تقریباً کہ 21 فٹ اس کی لمبائی ہوگی اور 10 فٹ اس کی گہرائی ہوگی. اوکے. اس کے 2 دروازے ہیں, اور دروازے بڑے بڑے دروازے جس کو کوئی عام بچہ اٹھا نہیں سکتا, مطلب کہ بڑے بندے کو بھی اس کو اٹھانے کے لیے, مطلب بہت بھی کام ہوگا تو 2-1 من کا وہ اس کا دروازہ ہوگا, وہ جس کو اٹھا کے اس کو کھولا جاتا ہے, پھر اس کے اندر پانی پائپوں کے ذریعے آتا ہے, یا پھر کچھ اگر صاف صفائی کرنی ہو تو اس میں پھر اس سے نیچے جانا پڑتا ہے آپ کو. صحیح ہے. ایک یہاں پر اور ایک وہ دوسرے کونے پر ہے, مطلب 20 فٹ دوسرے طرف. اس کو مستقل تالا لگا, وہ بند ہے, وہ بند ہے, اس کو نہیں کھولتے. یہاں سے کیونکہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے, جب آپ بیچ میں اتر گئے ہو تو پھر آپ کو نظر اندر کچھ نہیں آ رہا, اندھیرا ہی اندھیرا, اور پانی ہی پانی, اور پانی کے اوپر چھت کے ساتھ آپ کا سر ٹکراتا ہے. میں اتنا کانفیڈنٹ تھا, میں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کا منہ اوپر تک بھرا ہوا پانی کا, میں اس میں جمپ لگا دی. اب جمپ لگا کے کچھ اندر راستہ نہیں ہے نا, اندر پانی ہے, ادھر ادھر جا رہا ہوں. اس کے اندر جو پلرز ہیں نا, وہ صرف مجھے نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے, جو چھت کو جس نے سہارا دیا ہوا ہے. اب کسی نے بتا دیا اوپر کہ یار وہ تو ٹینکی میں اتر گیا آج, وہ اندر سوئمنگ کر رہا ہے. اب میرا بھائی بہت غصے میں, اس نے کہا یہ تو گیا, کیونکہ دوسری طرف سے دروازہ بند ہے, اور ادھر سے اگر اوپر سے کوئی بند کر دیتا تو پھر میں گیا تھا. بالکل ہاں.
اگر کوئی بند کرتا ہے اور ویسے بھی اس کا صرف وہی نظر ہے نا, ٹنکی کا جو دروازہ ہے وہی صرف وہی جگہ ہے ہے, اور تو باقی اوپننگ تو ہے کوئی انڈر نہیں. گراؤنڈ ہے, ہاں باقی تو بالکل, اوپر ہاں چھت ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. ہی نہیں, بالکل ہاں. اب وہ آ گیا, مجھے آوازیں دے رہا ہے, مجھے میں پلر کے ساتھ نیچے لٹکا ہوں, مطلب پلر کو میں نے پکڑا, مجھے سمجھ آ گیا وہ تو آگے میری تو بڑی پڑھائی ہونے والی ہے. اب میں نکل بھی نہیں رہا, یا خدایا. اب وہ مجھے آوازیں دے رہا ہے. اور پھر اس نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا, میرے ایک دوست کو کہا, اس نے کہا یار تو نہیں نکلا نا, تیرا بھائی چلا گیا, اس کو پتہ چلا کہ وہ یہاں پر نہیں ہے, اب تو آ جا باہر. اس نے یہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ بجائے اس کے کہ میں یہاں سے آوازیں دیتا ہوں کہ یہ نہیں نکلے گا, یہ اندر ہی رہے گا. تو وہ دوست کو اس نے پورا بریف کیا کہ میں ایسے کروں گا, جب تم نے اس کو کہنا کہ وہ چلا گیا ہے, ٹھیک اب ہے. وہ یہاں پر نہیں ہے. تو اس نے ایسے ہی کیا, اس نے مجھے کہا جی وہ اب باہر آ جو بھائی تیرا چلا گیا. اس نے آوازیں دینا چھوڑ دی. ہاں. جس سے میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا نا, ہائے 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 تو ہائے. بس آگے منظر جو ہے نا وہ آگے بڑا منظر ناقابل وائلنٹ بیان. منظر ہے آگے, ہاں, اس کو ڈسکس نہیں کرتے. لیکن بھائی اسٹل پھر وہی کہوں گا کہ بیسیکلی یہ جو واقعات آپ سنا رہے خطرے ہیں یہ مطلب کہ آپ کی ڈیرنگ کو کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کہ بھائی آپ ڈیرنگ اور ہمیشہ آپ نے کی ہے اور آج تک بھی. مطلب اس وقت میں سمجھتا کہ نہ سمجھ تھا, چیزوں کی سمجھ نہیں تھی. بس اسٹل دیکھیں وہی بات ہے, کئی دفعہ یہ ہوتے ہیں نا زندگی میں ہمارے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ چیزیں ہم سے ڈیل نہیں ہو سکتی, لیکن کہیں نہ کہیں جب آپ اس چیز میں کود پڑتے ہیں یا کسی اور وجہ سے بھی اگر آپ کے ساتھ کچھ کو اچھا میرے ایسوسیٹ اندر کیا یہ جا چیز جاتا ہے. نہیں ہے کہ مجھ سے چیز میں کہتا ہوں کہ کوئی دنیا کے ایسا کام ہی نہیں جو میں نہیں کر سکتا. ایگزیکٹلی, تو وہ دنیا میں کوئی ایسا معاملے نہیں جو میں نہیں کر سکتا. میں اگر کہتے ہیں میں پائلٹ نہیں ہوں, میں جہاز نہیں اڑا سکتا, لیکن اگر مجھے جہاز اڑانا آ جائے میں جہاز اڑا آپ سکتا ہوں. اڑا سکیں. وہی بات ہے نا کہ بیسیکلی یہ ڈیئرنگ جو ہے نا دیٹ از یہ لائف کے اندر ایک بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سیلف موٹیویٹڈ رکھنا چاہتے ہیں تو ایک تو ڈرنا چھوڑیں بیسیکلی, یس, اور ڈرنے کے علاوہ کئی دفعہ بہت آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی اور ہمیں پش کرے گا کسی چیز میں تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, ترقی کریں گے یا جو بھی ہے. یہ خود جتنا آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ کر کے جو خود آپ اپنے آپ کو پش کر کے آگے لے کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نا, وہ دنیا کی کوئی اور شخصیت اس طرح سے نہیں کر سکتی. سو اپنے آپ کو ان چیزوں کو چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے کبھی کبھی رات کے کسی ٹائم پہ اپنے آپ سے بات کر کے دیکھیں, یقین کریں کہ آپ کو جو آپ خود موٹیویٹ کریں گے دنیا کا کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا. اچھا سر, ہم نے بڑی مزے کی باتیں کر لیں ماشاء اللہ. ہم نے بہت سارے ایسے بچپن کے یادگار قصے, آپ کے کیریئر کے حوالے سے اسٹارٹ کیسے ہوا, اب ماشاء اللہ جو ایک کرنٹ سچویشن چل رہی ہے, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے ڈپارٹمنٹ کو آپ بہت ہی خوبصورتی سے ڈیل کر رہے ہیں. بہت سارے ینگسٹر اس ٹائم دیکھ رہے ہوں گے, ظاہری بات ہے کہ بہت سارے بچوں کو یہ ایک ہوتا ہے کہ یار کسی طریقے سے ہم اس شعبے سے منسلک ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اب انفارچونیٹلی اس طرح سے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے یا ملتا نہیں ہے, یا بہت ساری جب اوپینینس ان کو دے دیے جاتے ہیں وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ ہمارے لیے بہتری کس چیز میں ہے, یا اگر چلو بہتری نہ بھی بتائی جائے ایٹ لیسٹ ان کو جس بھی وہ شعبے میں جا رہے ہیں اس شعبے کے نقصانات اور فوائد اس کے حوالے سے اگر آگاہی ہو تو پھر وہ اپنی خود کی سمجھ سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس چیز کو مطلب جانا ہے اس شعبے میں یا نہیں جانا. بہت سارے ایسے بچے جو ینگسٹر آنا چاہتے ہیں, یا آپ بھی رہے ہوں گے, بہت سارے لوگ ماشاء اللہ ڈیلی بیسس پہ ہمارے پاس آتے ہیں, ایسی کون سی چیزیں ہیں یا ایسی کون سی خوبیاں ہیں, کریکٹرسٹک ہیں, پڑھائی ہے, یا آپ کہہ لیجیے جو کہ ان کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں. اگر عماد میں جرنلزم کی بات کروں, اگر کوئی صحافی بننا چاہتا ہے نا, کہتا ہے کہ میں جرنلسٹ بننا چاہتا ہوں, تو جرنلسٹ میں نے جو آپ کو اپنی جرنی سنائی کہ میں حادثاتی طور پر اس طرف آ گیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے آپ کو باقی چیزیں بتائی اور سکھائی اور سمجھائی کہ میں ایسے ایسے کام کرتا تھا, اس میں وہ چیز لازمی ہے. ایک اچھا جرنلسٹ بننے کے لیے آپ کو یہاں سے بہت کلیئر ہونا چاہیے, آپ کو دل سے بہت کلیئر ہونا چاہیے, آپ ڈرپوک نہ ہوں, آپ ڈرتے نہ ہوں, آپ کے اندر کوئی خوف نہ ہو. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں اور یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں تو پھر آپ صحافی بن سکتے ہیں. میرے پاس اگر کوئی آتا ہے نا کہتا جی میں کہتا ہوں پہلے آپ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کر لیں, آپ اپنے آپ سے یہ سوالات کر لیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, آپ ان تمام تر چیزوں سے آزاد ہیں, اور یہ حقیقتاً ایسے ہی ہے. اگر اپنے آپ کو لوگ کہتے ہیں جی بہت کمپٹیشن ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر کسی کے اندر کچھ ہے, اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے, کسی کے اندر جذبہ موجود ہے, تو ان 1000 اور 1,00,000 لوگوں میں بھی اپنے آپ کو نکال دے گا.
منوا لے گا اپنے آپ کو، بالکل وہ اپنے آپ کو ثابت کر دے گا. لیکن اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مائنڈ سے کلیئر ہوں, آپ اپنے دل سے کلیئر ہوں, آپ اپنے جذبات سے کلیئر ہوں, آپ اپنے اندر کی طاقت سے کلیئر ہوں ایگزیکٹلی. کہ میں خود کیا ہوں, میں یہ کام کر سکتا ہوں, میں کسی جگہ پہ ڈگمگا تو نہیں جاؤں گا, میں کسی جگہ پہ گھبرا تو نہیں جاؤں گا, میری سوچ کسی جگہ پہ رک تو نہیں جائے گی. یہ ساری چیزوں کو اپنے اندر تلاش کریں. اگر آپ اپنے اندر ان چیزوں کو تلاش کرتے ہیں, اور صرف جرنلزم نہیں, کسی بھی شعبے کے اندر اگر آپ کو جانا ہے تو اپنے آپ کے اندر اپنی سکلز کو دیکھیں, اپنے آپ کو, آپ کن چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں, کون سی چیزیں آپ کے اندر ہیں. اور دوسری بات, جہاں تک لوگ کہتے ہیں نا لیڈرز جو ہوتے ہیں نا, لیڈرز یہ پیدائشی ہوتے ہیں, بالکل ہے, یہ بنائے نہیں جا سکتے. یہ لیڈرز ہو ٹریننگ گئے, سے آرٹسٹ ہو چیزیں گئے, سیکھنے سے, بالکل یہ سیکھنے سے امپروو تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ پیدائشی ہوتے ہیں. یہ اسکلز یہ اللہ پاک نے گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں, یہ اللہ نے دی ہوتی ہیں, یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی ہوتی ہیں. تو صافت اگر کسی نے کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں ساتھ رکھنی بڑی ضروری ہیں. اور صافت کے ساتھ جب آپ کسی مینیجوریل پوسٹ پہ یا کسی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر موجود ہوں, تو پھر آپ نے ہمیشہ ایک چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ میرٹ کے علاوہ, جب آپ میرٹ کیسے آپ جانچیں گے کہ جب آپ کو چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پوزیشن کے لیے یا اس سیٹ کے لیے کون سی ایسی ریکوائرمنٹس ہیں جو ہونی چاہیے, اور ان حالات کے اندر, جن حالات میں اس نے میرے پاس کام کرنا ہے یا اس نے کسی جگہ پہ کام کرنا ہے, وہاں کی کنڈیشنز کیا ہیں, جب آپ کو ان کا نہیں پتا تو پھر آپ میرٹ سیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے اگر میرٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, پھر آپ نے میرٹ پہ اگر سلیکشن کر لی ان حالات کو دیکھتے ہوئے, ان کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے, جہاں پر جاب ہونی ہے, جہاں پر جاب کرنی ہے, تو پھر آپ میرٹ کے اوپر کہ اس کے اندر وہ تمام تر کوالٹیز موجود ہیں. یہ نہیں ہو سکتا اس میں 4 چیزیں ہیں, 3 نہیں ہیں, یا 2 ایسی ہیں جن کو میں شاید 10 سال بھی لگا کے نہیں بھر سکتا. جو نہیں ہو سکتی وہ نہیں ہو سکتی, اور جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی کمی ہے, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ وقت کے ساتھ یہ بہتری ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے آپ نے میرٹ پر سلیکشن کرنی ہے. میرٹ پہ جب آپ نے سلیکشن کی ہوگی تو آپ کی ٹیم آپ کے ساتھ بہتر پرفارم کرے گی, آپ ان سے وہ چیزیں جو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے وہ آپ کو ڈلیور کرے گی. پھر آپ کی گائیڈ لائن جب ہوگی, جس بنیاد پہ آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہوگا نا, کہ مجھے یہ چیزیں, مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر اس چیز کی کمی ہے, لیکن اب میں اس کو پالش کروں گا, یہ چیزیں کہیں نہ کہیں سے میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے امپروو کرنی ہے, تو پھر چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے سلیکشن میرٹ پر کی ہے, اگر مجھے کہہ دیا کہ عماد کا بندہ آ گیا ہے اور اس کو رکھنا ہی ہے, اور مجھے پتا ہے کہ عماد کا بندہ کسی کام کا نہیں ہے, قابلیت کا نہیں, تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں, ویسٹ ہو جائے گا, وہ بھی ویسٹ ہو جائے گا, اور آپ کا مطلب اس کا بیسیکلی آپ کا خود کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. الٹرنیٹیولی شاید آپ کسی اور جگہ کے لیے بہت اچھا کام کر سکتے ہو, اور وہ اچھا طریقے سے آپ نبھا سکتے ہو. آپ اپنے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اور جو اس پوسٹ کے لیے اہل ہے اس کے ساتھ تو زیادتی مطلب ہو ہی گئی. صحیح جگہ پر صحیح بندہ ہوگا نا, یاد رکھو, صحیح جگہ پر صحیح بندہ ہوگا تو کبھی چیزیں بگڑیں گی نہیں, ٹھیک چلتی رہیں گی, معاملات بالکل ٹھیک چلتے رہیں گے. اچھا, بہت ہی مزے کا یہ سیشن رہا بھی, اور ابھی بھی چل رہا ہے. ایک چیز جو لاسٹلی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کہا رپورٹنگ سے آپ نے اسٹارٹ کیا, ظاہری بات ہے تب کی رپورٹنگ اور اب کی رپورٹنگ میں تھوڑا سا ڈفرینس اس طرح سے آ گیا ہے کہ اس ٹائم شاید اس طرح سے الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ ایوالو نہیں تھا, یا اتنا زیادہ لوگوں کو ہاؤ نو نہیں تھی, یا ایکسیس نہیں تھا لوگوں کے پاس. اب آئی ڈونٹ نو, مے بی اٹس فارچونیٹ یا انفارچونیٹ کہ ہر بندے کے پاس ایکسیس ہونے کے ساتھ ساتھ ہر بندہ اپنے آپ کو ایک جرنلسٹ بھی سمجھ رہا ہے, اپنے آپ کو ایک کرٹک بھی سمجھ رہا ہے. کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ کوئی نارمل بھی کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے روٹین کا, تو ایک آدھ بندہ ایویں مائک پکڑ کے چلا جائے گا, دوسرے کو ہاتھ میں موبائل پکڑا کے یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ کیوں کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ایک چینل ہے جس میں ایک بہت ہی سرے عام ٹائپ کا شو ہوتا ہے, تو اپنے آپ کو وہ ذہن میں بنا کے نکل پڑتے ہیں ہمارے آج کل کے نوجوان. اور اس چکر میں کبھی کبھی وہ خود بھی چپیڑے کھا رہے ہوتے ہیں, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جرنلزم کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں, صحافت کے پیشے کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کو کچھ آپ اس حوالے سے ایک نصیحت کر دیں, ایک گائیڈ لائن دے دیں کہ بھائی کس طرح آپ اس چیز کو اچھا عماد, جب میں نے رپورٹنگ سٹارٹ کی تو ملکی حالات کوئی اچھے نہیں تھے, جوڈیشل موومنٹ چل رہی تھی, جوڈیشری جو ہے وہ جو وکلا تھے وہ سڑکوں پر تھے, اور یہ سلسلہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا. ڈکٹیٹرشپ تھی, ایک عامر کا دور چل رہا تھا. عامر جس کو لوگ زبان میں آج کل ہمارے پولیٹیشنز کہتے ہیں, جی فلانا عامر نے اس ملک کے اوپر جو ہے وہ جو ہے نا آئین کو جو ہے نا سبوتاج کر دیا, اور عامر جو ہے اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا.
تو حالات بہت سخت تھے, ایمرجنسی بھی لگی اس دور میں. سپریم کورٹ کے اندر شیلنگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی, میں نے ایک فیڈرل برسٹ انفارمیشن کو روڈ کے اوپر پٹتا ہوا دیکھا, میں نے ٹیئر گیس, اور آج کل جو بڑے لیڈر اور بڑے چیمپئن بنے پھرتے ہیں نا, یہ جو وکلا کے بھی, اور ان کو میں نے اٹھا کے پولیس والوں کو پھینکتے ہوئے بھی دیکھا. پھر آج ایک صاحب جو ہیں ہمارے ملک کی ایک سیاسی بڑی شخصیت جو ہے, ملک میں ان کی واپسی ہوئی ہے پچھلے 4 سال بعد لندن سے, میں نے وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کیمرے میں اس کو کیپچر کیا کہ مدت جو جس معاہدے پہ وہ گئے تھے, 10 سال کے معاہدہ پورے ہونے سے پہلے جب وہ واپس پاکستان آئے نا, تو پنڈی کا جو ایئرپورٹ ہے, جب ان کا طیارہ لینڈ ہو رہا تھا تو ہم نے اس کو دکھایا کہ یہ دیکھیں جی اب ان کا طیارہ, میاں محمد آصف کی بات کروں کہ طیارہ لینڈ کرنے والا ہے تو وہ آ رہے ہیں. تو طیارہ لینڈ ہوا تو تھوڑی دیر بعد اطلاع آئی کہ ان کو کہو کہ جہاز سے باہر نہیں نکلنا. اطلاع سے مراد کہ ایسی خبر دے دی گئی اور ایسے آرڈرز پاس کر دیے گئے کہ یہ طیارہ یہیں سے واپس جائے گا. تو پھر وہ طیارہ ہم نے واپس جاتا ہوا بھی دکھایا, وقت پورا ہونے سے پہلے واپس آ گئے تھے تو وہ وہاں سے واپس بھی گئے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں تھیں. پھر دہشت گردی بھی اسی دوران, بہت بڑی دہشت گردی کے واقعات بھی ہوئے. تو یہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. لیکن اگر آپ نے رپورٹنگ کرنی ہے یا آپ نے اپنا کیریئر اچھا بنانا ہے تو اپنے معاملات کو بالکل کلیئر رکھیں, اپنی چیزوں کو بالکل واضح رکھیں, تو چیزیں آسان ہوں گی. حالات اس شعبے کے اندر, اس پروفیشن کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ بڑے سازگار ہوں گے, بہت آئیڈیل ہوں گے, تو پھر تو آپ صحافت نہیں کر رہے. آج فلسطین کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں, وہاں پر فلسطین کے 200 سے زائد صحافی شہید ہو گئے ہیں وہاں پر, اور انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ. تو یہ تو پروفیشن ہی ایسا ہے, یہ تو شعبہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ نے قربانی دینی ہے. وہ گھر والوں کی قربانی بھی ہے, گھر والوں سے مراد کہ آپ ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے باقی دوست احباب جو ہیں ان کو ٹائم نہیں دے پاتے. پھر اس شعبے کے اندر آپ کو گھس, اور یہ ساری زندگی کے معاملات ہیں, ساری زندگی کے لیے قربانی ہے. تو اس شخص کے ساتھ, اس رپورٹر کے ساتھ, اس صحافی کے ساتھ جڑے جو لوگ ہوتے ہیں, وہ ساری زندگی جو ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. وہ مطلب کہیں نہ کہیں پر اپنی جو ان کی ضروریات ہیں, جو ان کا ٹائم ہے, وہ اس کو کھوتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے, ان چیزوں کو آپ نے مائنڈ میں رکھ کے آنا ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ میں صرف جانا ہے پیسہ کمان لی, تو میں پیسہ نہیں ہے. اس شعبے میں کبھی پیسہ تھا ہی نہیں. مطلب کہ جب پرنٹ میڈیا کا دور تھا تب بھی پیسہ نہیں تھا, آج الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے تب بھی پیسہ نہیں. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا, وہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ وہ مداری ہیں, وہ کردار ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے, ٹھیک ہے, وہ مداری اور کردار ہیں. وہ پیسہ کہیں اور سے بناتے ہیں, ان کا پیسہ بنانے کا طریقہ کار کہیں اور ہے. ان کا وہ کہیں نہ کہیں پر اتنا ان کا اسٹرانگ ہے کہ وہ فیملی بیک گراؤنڈ کسی, جتنے بھی میڈیا پرسنز, میں کرنٹ افیئرس کی بات کر رہا ہوں, جتنے اس وقت ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھے ہیں, کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ, جو اس وقت اربوں روپوں کے مالک ہیں نا, جن کے اربوں کی جائیدادیں ہیں, کسی کا فیملی بیک گراؤنڈ نہ اسٹرانگ تھا نہ ہے. یہ اسی شعبے سے انہوں نے بنایا مال سارا. تو اور دوسری جو بات آپ نے ذکر کی کہ ہر بندہ صحافی بن گیا ہے, معاملہ یہ ہے کہ اس میں ریاست کو کردار ادا کرنا ہے, اس میں ریاستی اداروں کو کردار ادا کرنا ہے کہ ہر شخص کے پاس یہ ایکسیس نہ ہو. سوال کرنا جو ہے نا, جو سوال کرنے والا ہے وہ بہت خاص ہے. جس کے پاس, جس نے سوال کرنے کا ہنر سیکھا ہے, جس نے سوال کرنے کا جس کے پاس گن ہے, وہ بہت خاص ہے. وہ پرائم منسٹر سے بھی سوال کر سکتا ہے, وہ پریزیڈنٹ سے بھی سوال کر سکتا ہے, وہ ایک عام آدمی سے بھی سوال کر سکتا ہے, کیونکہ وہ یہ اس نے اس کی اجازت لی ہے, یہ اس کے پاس اس کا اختیار ہے, اس نے ساری چیزیں سیکھی ہیں, اس نے عملاً یہ کام کیا ہے. تو ہر کوئی اگر جو کیمرہ اٹھا کے, جس کا ذکر آپ نے کیا موبائل کے ساتھ, تو اس کے اوپر میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ریاستی ادارے اس کے اوپر پلان کریں, اور اس کے لیے بہت بڑے بڑے ادارے موجود ہیں. FIA کا سائبر کرائم ونگ ہے پورا, بہت سارے ایسے لوگ کہ یار کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو سیٹ کرو, کوئی نہ کوئی ایسے معاملات تو بناؤ کہ جس کے اندر آپ کو پتا ہو کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کا آدمی ہے, یہ پرنٹ میڈیا کا آدمی ہے, یہ سوشل میڈیا کا آدمی ہے, ڈیجیٹل میڈیا کا آدمی ہے. مطلب اس کے بھی اسٹینڈرڈ سیٹ ہونے چاہیے, اور پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنا وہ ریاست کا کام ہے, میں اور آپ نہیں کر سکتے. تو اچھا کام کریں, معیاری کام کریں. لوگوں اور میں سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا کوئی اتنا نہ ہے سلسلہ نہ میں ہوں. سوشل میڈیا پہ 96% میں پرسنٹیج اپنے حساب سے سیٹ کرتا ہوں, 96% 100 میں سے فیک نیوز ہوتی, جس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی, جس کی کوئی ریسرچ نہیں ہوتی, جس کے کوئی معاملات نہیں ہوتے. آپ نے شیئر کی, میں نے شیئر کی, میں نے شیئر کی, فلانے نے شیئر کی, فلانے نے شیئر کی, فلانے. پوچھو بھائی کدھروں آئیے تھے, دسو کون کہہ رہا ہے, کوئی نہیں دسنے کے قابل ہے کسی کو. لیکن الیکٹرانک میڈیا کی آج بھی وہی جگہ ہے, پرنٹ میڈیا کا آج بھی وہی مقام ہے. کیوں
کہ ادھر جو خبر چھپتی ہے وہ رپورٹر اس کا ذمہ دار ہے. ٹی وی پہ جو میں بات کرتا ہوں اس کی رسپانسبلٹی میں لینے کو تیار ہوں, کیونکہ وہ تھرو سیٹلائٹ پوری دنیا میں جا رہی ہے. تو جو سوشل میڈیا پہ چیز آتی ہے تو میرا اس پہ کوئی بلیو نہیں ہے, میں اس میں مندے ہی نہیں ہے کہ کوئی صافی ہے نا یا ان کا کوئی کرائٹیریا ہے. تو اس کے اندر جو لوگ جینون کام کرنے والے ہیں, بڑے اچھے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں, ان کو آپ ایک لسٹ میں لے آئیں, ان کو آپ ایک ترتیب بنا کے دے دیں, وہ اپنا بہت اچھا بہترین کام کریں. لیکن یہ جو سڑکوں پہ چلتے پھرتے جدھر مرضی سے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی یہ اس کا مقصد کیا ہے, میں کیوں ریکارڈ کروں, تو وہ بھی اگر اپنے آپ کو وقتی طور پہ وہ اپنے آپ کو شاید ایک سیٹسفیکشن دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مخصوص کلاس ہے یا مخصوص لوگ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں. ذی شعور آدمی, سمجھدار آدمی نہیں سنتا. ایگزیکٹلی یہی چیز میں انہیں الفاظ کو ذرا اپنے اسٹائل میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ٹیلی ویژن کی کیا ضرورت ہے, یا اخبارات کی کیا ضرورت ہے, کیا کرنا ہے جی ہم نے گھر پہ اخبار لگوا کے, یا کیا کریں گے ہم ٹی وی دیکھ کے, ہمارے پاس تو یہ موبائل فون کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہے تو ہم تو اس پہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہی بات آتی ہے کہ میں نے جس طرح کیسر صاحب نے کہا کہ اتھینٹیکیشن جو ہے بہت ضروری ہے, یا کسی بھی چیز کی تحقیق جو ہے, اور وہ آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسی خبر جو آپ سن رہے ہیں ایک ایسے ذریعے سے کہ جس کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یا جس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے جو وہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سو یہ بہت ضروری ہے جی. کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی ان چیزوں کے اوپر بلیو کریں, یا ان چیزوں کو دیکھیں, ان چیزوں کو سنیں کہ جہاں سے آپ کو ایٹ لیسٹ اتنا اطمینان ہو کہ یہ جو بھی ہم بات سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے پراپرلی کوئی تحقیق کی گئی ہے, یا یہ کسی اتھینٹیکیٹڈ سورس سے ہمیں موصول ہو رہی ہے. سو زندگی جو ہے ایسے ہی ہے جی, اور زندگی ایسے ہی رواں دواں ہے, اور ہم لوگ بہت ساری چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کی ایسے بھی ہیں جو ہمارے ڈسبلیوز ہوتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے بلیو کرنا پڑ جاتا ہے. تو اسی چیز کو آپ کہہ لیجیے کہ کہیں نہ کہیں اسی سرکل کو ہم کمپلیٹ کرتے ہوئے زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور اسی طرح ہی یہ شعبہ بھی جناب ہے کہ جس کے اندر ہم, جیسے ہم نے ذکر کیا آج کے, بہت سارے پروس اینڈ کونز ہیں, بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے نقصانات ہیں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ ایپیسوڈ, یہ سیشن بہت اچھا لگا ہوگا. اس سے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں نے اخذ کیا ہوگا, سیکھا ہوگا. کیسر سر بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم آنرڈ کہ آپ اس سیشن میں آئے, اور بہت سارے نہ صرف آپ نے اپنے لائف ایکسپیرینسز شیئر کیے بلکہ بہت سارے لوگوں کو کچھ موٹیویشنل چیزیں بھی اس سیشن سے یقینی طور پہ ملیں گی. سو تھینک یو سو مچ سر. آپ کو بھی اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. نہیں, آپ کو لگا کیسا؟ میرا آپ کو پتا کہ زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے اس پوڈ کاسٹ کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا. نہیں, مجھ سے بات کرنے کا ایکسپیرینس تو ہے. نہیں, آپ سے بات کرنا تو میرے لیے ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور میں آپ کو خصوصی طور پہ بلاتا ہوں اپنے پاس کہ آیا کرو, میرے پاس بیٹھا کرو, بات چیت کیا کرو. تو یہ تو ویسے ہی میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. تو آج بھی یقین کیجیے کہ وہی تھا, اسی طرح ہی انفلٹرڈ ہم لوگوں نے گفتگو کی آپ لوگوں کے ساتھ. میرے الفاظ جو آج کل تھوڑے فمبل ہو رہے ہیں نا, میں تعلق اسٹوری بات جو دسوں کیوں ہو رہے ہیں. بٹ اینی وے جی, بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے پروگرام کو یقیناً انجوائے کیا ہوگا. پوڈ کاسٹ ورائٹی کو جا کے سبسکرائب کیجیے آن یوٹیوب. اس کے علاوہ آن انسٹاگرام ہمارے چینل کو جا کے, نہیں چینل نہیں, ہمارے پیج کو فالو کر لیجیے. اس کے علاوہ آن ٹک ٹاک آلسو آپ لوگ جا کے پوڈ کاسٹ ورائٹی کو فالو کر سکتے ہیں. آن فیس بک جا کے آپ لائک کر سکتے ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ساتھ K2 ٹیلی ویژن کے اوپر آپ لوگ اس زبردست سے پوڈ کاسٹ کو دیکھ بھی رہے ہیں. اینڈ آن اسپوٹیفائی جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں تو میں دس دیں کہ میں آج جیکٹ پائی ہے تو کیسے صاحب جی نے ریڈ کر دی سویٹر پا کے آئے نے, سویٹر اماد کے لیے, سلیو لیس سویٹر فار می اسپیشلی. تھینک یو سو مچ جی. خوش رہیے, خوشیاں بانٹیے. ٹل نیکسٹ سیشن مجھے دیجیے گا اجازت, اور رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ, اور پاکستان زندہ باد.